السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ راکنگ چیئر کے جھولتے ہوئے یکلخت اذان کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی تو راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی۔ اس کی نیم تاریک کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کرتی ہوئی آواز گزرتے وقت کا پتہ دے رہی تھی، لیکن وہ ارد گرد سے یکسر غافل اپنی ذات کے ادھورے پن کا زخم لیے ماضی کے اتھاہ اندھیرے غار میں ایک جگہ مولک تھا جہاں ان کی میٹھی میٹھی سرگوشیاں تھیں۔ محبت بھرا لمس تھا۔ امو، میں خود کو ڈھونڈتے ہوئے تھک گیا ہوں۔ میری ذات کے ادھورے پن کو محبت کا لمس کب ملے گا؟ میرے دل کی بنجر زمین محبت کے اندیکھے سراپے کی آہٹ کب سنے گی؟ میری زندگی کا سارا کینوس محبت کے رنگوں سے کب سجے گا؟ امو، آخر میں کب تک خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتا رہوں گا؟ کب تک؟ کیا زندگی کبھی مجھ پر مہربان نہیں ہوگی؟ اذان آج پھر اپنے تلخ سوالات کے ساتھ وقت کی تاریکیوں میں گم تھا۔ یونیورسٹی میں سینئر اسٹوڈنٹس نئے آنے والوں کو اپنی شرارتوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اینا نے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ قریبی چند لڑکے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ ہچکچا کر انہی کی جانب چلی آئی۔ سنیے، سنائیں۔ چاروں لڑکے سراسیمہ سی آواز سن کر اس کے نتیجے میں یک زبان ہو کر بولے تو وہ مزید ٹسپٹا گئی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انگلش لٹریچر کی فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہو رہی ہے؟ ہاں بھائی، انگلش لٹریچر کی فرسٹ کلاس کہاں ہو رہی ہے؟ ہاں بھائی، انگلش لٹریچر کی فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہو رہی ہے؟ راضی نے اس خوفزدہ لڑکی سے نظر بچا کر اپنے ساتھ کھڑے لڑکوں کو آنکھ ماری تو جنید اور حسن اس کی نظر کا اشارہ پا کر مسکرانے لگے تھے، جبکہ اینا درمیان میں کھڑے گمسم سے لڑکے کی گہری نگاہوں سے خائف ہو کر سر پہ لپٹا ہوا دوپٹہ مزید درست کرنے لگی تھی۔ دفعتاً راضی نے اذان کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ خفیف سا ہو کر اپنی انگلی میں دبے سگریٹ کی راکھ جھاڑنے لگا۔ یار مجنوں، یہ محترمہ پوچھ رہی ہیں کہ انگلش لٹریچر کی فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہو رہی ہے؟ راضی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اذان شاہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ اس کی شاعت کو بلائے طاق رکھ کر خاصی سنجیدگی سے مقابل لڑکی کو مخاطب کر کے بتانے لگا۔ اب سیدھا جا کر دائیں جانب سیڑھیاں چڑھ جائیں، پریکٹیکل ڈپارٹمنٹ سے آگے انگلش لٹریچر کی فرسٹ ایئر کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ اب سچ کہہ رہی ہیں نا؟ مقابل لڑکی نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا تو ایک مبہم سی مسکراہٹ اذان شاہ کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس نے یقین کے ساتھ کہا۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ تشکرانہ انداز میں کہہ کر پلٹ گئی، تشکرانہ لہجے میں کہہ کر پلٹ گئی۔ اذان شاہ کی نظروں نے پنک آنچل اور اس سے نکلتی ہوئی لمبی سیاہ چوٹی کا دور تک تعاقب کیا۔ ابے خبیث، کیا ضرورت تھی اتنی جلدی بتانے کی؟ تھوڑا انجوائے کرتے۔ راضی تنقیدی نگاہیں سمیت برہم ہو رہا تھا۔ واپس آ جا میری جان، وہ جا چکی ہے۔ جنید نے ستون سے ٹیک لگائے، اذان سے سگریٹ لے کر لمبے لمبے کش لگائے تو اسے مسکرا کر ان تینوں کی جانب رخ موڑ لیا۔ کیا خیال ہے آج ہم بھی اپنی سابقہ ریکارڈ توڑ کر کلاس اٹینڈ کر لیں؟ یار اذان، تو نے سارے موڈ کا بیڑا گرک کر ڈالا ہے۔ حسن نے برا سا منہ بنایا تو اس نے ہنستے ہوئے حسن کے کندھے پر چپت رسید کر ڈالی۔ السلام علیکم مامی، اس نے چہکتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری بیٹی یونیورسٹی سے؟ زینب بھی برآمدے میں رکھے تخت پوش پہ بیٹھی اس کے سبز اور ایپل گرین ڈوریا کے کرتے پر شیشے لگاتے ہوئے محبت سے چو لہجے میں بولی۔ جی مامی۔ وہ چادر اتار کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ ہائے مامی، کتنی خوبصورت کڑھائی کی ہے آپ نے، اینا نے کرتے پر کڑھائی دے کر پرجوش لہجے میں کہا تو زینب بھی دھیرے دھیرے سے مسکرائیں۔ جب اس کی شیشے لگ جائیں گے اس کو تو یہ اور بھی خوبصورت لگیں گے۔ مامی آپ کتنی اچھی ہیں، اینا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے اور نظروں سے اینا کو دیکھا اور بولی، ارے تجھے ان ہاتھوں سے پالا ہے اور تو پرائی تھوڑی ہے، میری سائمہ کی طرح تو میری بیٹی ہے، اپنی اس گھر کی رانی، اور تجھے پتہ ہے نا گھر کی سلرانی بہو ہوتی ہے۔ زینب بھی نے پرجوش لہجے میں اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ شرم سے گلابی ہوتا چہرہ جھکا گئی۔ بس آرز کہیں نوکری پر لگ جائے تو میں فرض بھی پورا کر لوں، زینب بھی نے شیشے اور دھاگے کے ڈبے میں ڈالتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں کہا تو اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ مامی آج آرز کو انٹرویو کے لیے جانا تھا، کیا بنا؟ پتر کیا بنے گا انٹرویو کا؟ وہی سفارش، اب تو ہی بتا کہاں سے لائیں ہم سفارش؟ بیٹے کو اسی لیے تعلیم دلوائی تھی کہ نوکری کے لیے دھکے کھاتا پھرے، زینب نے متاسف سے لہجے میں کہتے ہوئے کہا تو تہیہ کر کے تخت پوش کے سرہانے رکھا۔ مامی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسے کون سمجھائے جو اپنا موڈ خراب کے اندر بیٹھا ہے؟ انہوں نے سلک کر کہا۔ آرز گھر پر ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، جب سے انٹرویو دے کر واپس آیا ہے جگہ دل کے پھپولے پھوڑ ہے۔ اب تو ہی بتا میں بھلا کیا کر سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے؟ متورم آنکھوں سمیت شوقی ہوئی۔ مامی آپ فکر مت کریں، میں اسے سمجھاتی ہوں، اینا نے ان کو تسلی دی۔ اچھا پتر تو بھی ہاتھ منہ دھو لے، میں کھانا نکالتی ہوں، تیرے ماموں بھی ظہر کی نماز پڑھ کر آتے ہی ہوں گے، اور ہاں آرز کو بھی بلا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ اچھا مامی میں بھی آئی۔ وہ سینڈل اتار کر تخت سے اٹھی اور چپل پہن کر صحن میں پیپل کے درخت کے قریب لگے نل سے ہاتھ منہ دھونے لگی اور پھر دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ مامی بتا رہی ہیں تمہارا موڈ سخت خراب ہے؟ وہ آنکھوں پر بازو دھرے پلنگ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ دفعتاً اینا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو ہٹایا تو مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ ہاں موڈ خراب تھا مگر اب نہیں ہے۔ آرز نے شوق لہجے میں اس کے نکھرے نکھرے سے مکھڑے کو دیکھا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، مامی نے کھانا لگا دیا ہے۔
وہ اس کی گہری نگاہوں سے کھائی پکا پلٹی تو آرس نے اس کی نازک سے کلائی ہاتھ میں لے لی. بس ذرا میں رومانٹک ہونے لگوں تو تم کھانے کو بیچ میں لے آتی ہو. اس نے جب گھورتے ہوئے شکوہ کیا مگر اینا مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. جب میں اس کا تصور کرتا ہوں تو دل کے آتش دان میں لکڑیوں کے بجائے برف چلنے لگتی ہے. اذان سیاہ ڈیری میں اینا کے اس پیکر کو لفظوں کا روپ دے رہا تھا. امو، وہ گلافی آنکھ اور پاکیزہ چہرے والی زندگی ہی تو تھی، اور جب وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو نم کر دیا ہو. ہاں امو، وہ ایک سمندر خواب تھی، اور یہ سمندر خواب میرے جاگتے دموں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. امو، میرا دل کسی اندیکھے سراپے کی آہٹ سن رہا ہے، مگر امو پاکیزہ چہرہ یکلخت کسی دوسرے آسمان میں منور کیوں ہو جاتا ہے؟ پچھلے 15 منٹ سے کلاس میں بیٹھی بور ہو رہی تھی. اکا دکا طالب علم آ جا رہے تھے مگر کلاس شروع ہونے کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. ایکسکیوز می، کچھ معلوم ہے آپ کو کلاس کب شروع ہو رہی ہے؟ ایک پرکشش سی لڑکی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی. میں تو خود پچھلے 15 منٹ سے یہاں بیٹھی بور ہو رہی ہوں. ایک دو اسٹوڈنٹ سے پوچھا لیکن انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. اینا نے کچھ دلی سے بتایا. او گاڈ، پھر وہی انتظار. یہ دوسرا چکر ہے میرا، لیکن کلاس ابھی تک شروع نہیں ہوئی. مقابل لڑکی نے بیزاری کے عالم میں رسٹ واچ دیکھی. ویسے آپ کا رول نمبر کیا ہے جہاں میں موجود ہوں؟ اینا نے لہجے کو خوشگوار بنایا. 2، یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گی. مقابل لڑکی نے اپنا رول نمبر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا نام بھی پوچھ ڈالا تھا. مجھے اینا کہتے ہیں، یعنی جنت کی حور. ویسے تم ہو بھی کسی حور سے کم نہیں. مقابل لڑکی نے لائٹ پرپل شلوار قمیض میں ملبوس سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اور اوڑھے اس کو دیکھتے ہوئے پوری سچائی سے کہا تو اینا مسکرا دی. مقابل لڑکی جس کا نام نمل تھا اینا کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. پھر کچھ دیر بعد یہ تعلق دوستی میں بدل گیا. یار کینٹین چلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے. وہ دونوں کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو نمل نے اینا کو کینٹین چلنے کو کہا. اور دوسری کلاس کون اٹینڈ کرے گا؟ اینا نے اس کے پھر چہرے کو دیکھا. یار کر لیں گے، ابھی ٹائم ہے، تم چلو تو صحیح. نمل نے اس کا بازو تھام کر کینٹین کی جانب قدم بڑھا دیا. کاؤنٹر پہ اپنا آرڈر لکھوا کر وہ دونوں کسی خالی میز کی تلاش میں تھی کہ دفعتاً نمل اپنے عقب میں مانوس سی آواز سن کر دوبارہ پلٹی. ارے شمائل کیسی ہو؟ اور پپا کیسی ہیں؟ نمل خاصی خوش دلی سے مخاطب ہوئی. میں بالکل ٹھیک ہوں، امی تم سے سخت خفا ہیں. شمائل نمل کی کزن تھی، دونوں باتوں میں محو ہو چکی تھی. کچھ دیر بعد شمائل نے معذرت کی. اوکے یار تم دونوں بیٹھو، ہماری کلاس کا وقت ہو رہا ہے. شمائل نے کتابیں سمیٹتے ہوئے اپنی فرینڈ کو اٹھنے کا اشارہ کیا. یکلخت کینٹین میں داخل ہوتے گروپ کو دیکھ کر کینٹین میں سرگوشیاں ہونے لگی. واہ کیا شان ہے بھئی. نمل کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکلا تو اینا بھی ان چاروں لڑکوں کو دیکھنے لگی. یہ زان شاہ کا گروپ ہے، ذرا بچ کے رہنا. یہ چاروں نمبر 1 فلرٹ ہیں اور تمہارے ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 2 سال سے مسلسل فیل ہو رہے ہیں. اور جو لڑکا ہے نا درمیان والا اسمارٹ سا، زان شاہ سابق چیف منسٹر حیات شاہ کا بیٹا. مزے کی بات یہ ہے کہ زان فلرٹ بھی اپنے معیار کی لڑکیوں سے کرتا ہے. شمائل نے مسکراتے ہوئے اپنے فرینڈ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. یعنی لوہا لوہے کو کاٹ رہا ہے. نمل نے زیر لب مسکرائی. اور نہیں تو کیا، پورے ڈپارٹمنٹ میں ان کی سرگوشیاں مشہور ہیں. شمائل کی فرینڈ نے ان دونوں کی معلومات میں مزید اضافہ کیا تو وہ دونوں گردن موڑ کر دیکھنے لگی. اوکے یار تم دونوں انجوائے کرو، ہماری کلاس کا وقت ہو چلا ہے. شمائل ان سے اجازت لے کر جا رہی تھی. نمل چائے پیتے ہوئے اینا سے مخاطب ہوئی. یعنی اگر تم یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی رہی تو میں یہ سارے کے سارے سموسے کھا جاؤں گی. اور یہ تمہاری چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی رہی ہوں. اینا نے اس کی دھمکی پر مسکراتے ہوئے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا. یکلخت سے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی. اینا نے سر اٹھایا تو دھک سے رہ گئی. زان شاہ خصوصی محویت سے تک رہا تھا. اینا کا ہاتھ بے اختیار اپنے سرکتے ہوئے دوپٹے کی جانب اٹھا. آنکھوں کو التباس وہ دکھنے میں تھے. کل شب عجب عکس میرے آئینے میں تھے. سارے دھنک کے رنگ تھے اس کے لباس میں. خوشبو کے سارے رنگ اسے سوچنے میں تھے. وصل و فراق دونوں ہی ہیں ایک جیسے ناگزیر. کچھ لطف اس کے قرب میں، کچھ فاصلے میں تھے. چھولے اسے کہ دور سے ہی دیکھتے رہیں. تارے بھی رات میری طرح ہیلے میں تھے. امو زندگی کے سارے رنگ سارے منظر کہیں اوجھل ہو گئے ہیں، بس ایک چہرہ جو آنکھوں میں آن بستا ہے. ہاں امو، وہی چہرہ جو ہزاروں لوگوں میں بھی سب سے جدا ہے، سب سے منفرد ہے. وہ جیسے آنکھوں کا خواب ہے، رنگوں پر سے، زندگی سے بھرپور، حیا سے لبریز، سب سے انوکھا اور سب سے جدا خواب. اذان نے لکھتے لکھتے اپنا سر رائٹنگ ٹیبل پر ٹکا لیا اور آنکھیں موند کر پھر اسی سمندر خواب سی لڑکی کو سوچنے لگا. برآمدے میں بیٹھے بچے اپنا اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف تھے. اینا بچوں کی کاپیاں چیک کرنے کے بعد صحن میں چلی آئی اور نل سے پائپ نکال کر لگا کر صحن میں لگے پودوں کو پانی دینے لگی. کیاری میں لگے پودوں کو پانی دینے کے بعد جب وہ گملوں کی قطار کے پاس ہی تو ٹھٹک گئی. گل دوپہر کو کسی بچے نے جڑوں سے اکھاڑ دیا تھا. وہ نل کا پانی بند کر کے متھور سی گل دوپہر کو گملوں سے باہر نکالنے لگی. آرس اکیڈمی جانے کے لیے کمرے سے باہر آئے تو اسے پودوں کی آبیاری میں مصروف پایا. وہ خاصی تندہی سے کھرپی کی مدد سے مطلوبہ زمین کو نرم کرتی اور گل دوپہر کی جڑوں کو مٹی میں دبا دیتی. آرس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا اور بچوں کا بل بیٹھ کر سیاہ اور سفید سوٹ میں ملبوس اینا کو دیکھا. سیاہ بالوں کی لمبی سی چوٹی آگے کو سرکائی تھی. ماتھے پہ چند آوارہ لٹیں جھول رہی تھیں. وہ کسی ماہر مالی کی طرح زمین کو کھرپی کی مدد سے نرم کر کے گل دوپہر کی ایک ایک جڑ کو دبا رہی تھی. آرس بغور اس کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے بولا. کاش میں بھی ایک پودا ہوتا.
اینا نے حیرت سے سر اٹھایا مگر آرس کی جاندار مسکراہٹ سے بہت کچھ سمجھا گئی۔ آرس، یہ جو پودے ہوتے ہیں نا، بالکل انسانوں کی طرح توجہ اور محبت بھرے لمح سے پروان چڑھتے ہیں۔ اینا نے رسان سے بتایا، پودوں کے بارے میں اتنی معلومات اور یہ معلوم نہیں کہ محبت کا پودا اظہار کے پانی سے بھی پروان چڑھتا ہے۔ آرس نے ورافتہ نگاہوں سے اینا کو دیکھا تو وہ جھینپ گئی۔ اچھا، اب بکو نہیں، ہائے ہم اور ہماری قسمت۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھے، مامی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟ مامی پڑوس والی خالہ زبیدہ کے یہاں گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ اکیڈمی سے واپسی پہ حمان کی طرف جانا ہے، بتا رہا تھا اس کی کوئی کزن ہے، FSC کر رہی ہے، اسے کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے اور حمان نے مجھے آفر کیا پڑھانے کی، اچھی خاصی امیر لوگ ہیں، ٹیوشن فیس بھی خاصی ملے گی۔ آرس نے پوری تفصیل سے بتائی تو وہ جھنجھلا گیا۔ آرس، آخر کیا ضرورت ہے ٹیوشن پڑھانے کی؟ اکیڈمی میں بھی تم نے 2 کلاسز لے رکھی ہیں، جب تک نوکری نہیں ملتی تب تک تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اور سچ پوچھو تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ۔ آرس نے خفت بھرے لہجے میں دل کی بات بتائی تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آرس، میں اس گھر سے الگ تو نہیں، اسی گھر میں ہوش سنبھالا، اسی گھر میں پرورش پائی ہے، اسی گھر میں تمہاری انگلی تھام کر چلنا سیکھا، کیا پتہ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس گھر کے لیے کچھ کر سکوں؟ تمہیں پتہ ہے آرس، جب میں ہر مہینے مامی کے ہتھیلی پر چند نوٹ رکھتی ہوں تو میرے دل میں عجیب سے ٹھنڈک اتر جاتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا رشتہ تم سب سے، اس گھر سے بہت مضبوط ہو رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سمیت بول رہی تھی۔ آرس اس بات پہ سارے لاتے ہوئے دھیرے سے بولا، بہت جلد گھبرا جاتا ہوں نا میں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اینا نے ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کو تپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ نمل اور اینا کلاس روم میں داخل ہوئی تو اذان اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ جاننے کیوں اینا کو گھبراہٹ ہونے لگی، سر زبیری کی حاضری کے جواب میں وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ گھبرا جاتا ہوں نا میں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اینا نے ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کو تپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ نمل اور اینا کلاس روم میں داخل ہوئی تو اذان اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ جانے کیوں اینا کو گھبراہٹ ہونے لگی تو سر زبیری کی حاضری کے جواب میں فقط سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نمل نے اسے ٹوکا مارا تو وہ گھبرا کر کاغذ نکالنے لگی۔ وہ سر زبیری کا لیکچر لکھا کرتی تھی، اب وہ ہاتھ میں قلم لیے لیکچر نوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ اذان سر زبیری کے لیکچر سے قطعی غافل اس کی نازک سی متحرک انگلیاں دیکھ رہا تھا۔ مسٹر اذان، اینی پرابلم؟ سر زبیری نے اس کی عدم موجودگی کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔ یس سر، نو سر۔ اذان کی بکلاہٹ پر بہت سی گردنیں اوپر اٹھیں تو وہ کھسیا کر بیٹھ گیا۔ جیسے تیسے کلاس ختم ہوئی تو طالب علم پروفیسر زبیری کے لیکچر پر تبصرے کرتے باہر نکلنے لگے۔ وہ غلافی آنکھوں والی اپنی دوست کے ساتھ تیز تیز چلتی، ایک دھیمی سی خوشبو کا جھونکا اڑاتی قریب سے گزرتی ہوئے اذان کو سحرزدہ کر گئی۔ رک کیوں گئے؟ چل نا، حسن اور وحید کینٹین میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ راضی نے اس کے کندھے پر تھپ رسید کی۔ چل تو رہا ہوں۔ اذان اس کے ساتھ باہر نکلا تو جا کر ٹھٹک گیا۔ وہ سمندر خواب سی لڑکی برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر اس کی دوست دوسری لڑکیوں سے کچھ گپیوں میں مصروف تھی۔ یار راضی، تو چل، میں آ رہا ہوں، اذان نے وہیں تھمتے ہوئے کہا تو راضی جھنجھلا گیا۔ اذان اسے چلنے کا اشارہ کیا تو راضی کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا آیا۔ ایکسکیوز می مس اینا، اس نے ایک دم سے رخ موڑا۔ جی جی فرمائیے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اذان اسے مخاطب تو کر بیٹھا تھا مگر اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ دراصل مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے، کیا آپ مجھے اپنے نوٹس دے سکتی ہیں؟ فوری طور پر اسے جو سمجھ آیا کہہ ڈالا مگر اس کا دو ٹوک لہجہ سے منجمد کر گیا۔ سوری، میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتی۔ شام کو اپنے اسپورٹس ہیوی بائک پر راضی کے فلیٹ کی طرف چلایا اور خاصے خوشگوار موڈ میں گنگناتا ہوا بائک کو لاک لگا کر اندر داخل ہوا۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ وہی آج تو مجنوں آیا ہے اپنے اس غریب کھانے میں۔ راضی اور جنید تاش کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اذان نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور ان کے پاس ہی بیڈ پر دھیر ہو گیا۔ یار ذرا اپنے بائک کی چابی تو دے، ایک ضروری کام سے جانا ہے، 1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ جنید نے تاش کے پتے بیڈ پر رکھے۔ اذان نے چابی سے تھما دی۔ میری جان ذرا دھیان سے، آج کل چیکنگ بڑی سخت ہے، راضی نے معنی خیز لہجے میں تنبیہ کی۔ اچھا اب اپنی بکواس بند کر، میں بس ابھی آیا، جنید نے اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یار اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، نہ خاطر نہ مدارت، اذان نے بیڈ پر دونوں بازوؤں کا تکیہ بناتے ہوئے شکوہ کیا۔ تو حکم تو کر میرے یار، راضی نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا تھا۔ تو پھر وہ چائے جو میں پینا چاہتا ہوں، اذان نے مخمور لہجے میں فرمائش کی۔ ابھی لے مجنوں۔ راضی جاندار مسکراہٹ لیے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ دفتن فون کے بیل نے دونوں کو متوجہ کیا۔ راضی نے جھنجھلا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ریجا، تم کیسی ہو؟ راضی نے رخ موڑ کر اذان کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اذان تو کل شاہپور چلا گیا تھا۔ نہیں، اس کی آمد تو مجھے پتہ نہیں، البتہ میرا اسے رابطہ ہوا تو بتا دوں گا۔ ہاں وہ بھی تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ راضی نے ہنستے ہوئے اذان کو آنکھ ماری تو اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا تم بتاؤ کب آ رہی ہو پاکستان؟ بہت جلد، راضی نے ریجا کا جواب زیر لب دہراتے ہوئے اذان کو دیکھا جو اسے فون بند کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اوکے ریجارڈ ڈیئر، مجھے کچھ کہیں جانا ہے، پھر بات ہوگی۔ ہاں میں تمہارا میسج دے دوں گا اذان کو۔ اوکے بائے۔ راضی فون کریڈل پر رکھ کر اس کے پاس چلایا۔ یار اذان، تو اسے بات کیوں نہیں کرتا؟ بس دل سے اتر گئی ہے، اذان نے لمبے لمبے کش لیتے اکتا کر کہا۔ بائی دا وے
اب تک کتنی اتر چکی ہیں تیرے دل سے؟ راضی نے جھنجھلا کر دریافت کیا تو وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میری تنہا سفری میرا مقدر تھی فراز، ورنہ اس شہر تمنا سے تو دنیا گزری ہے۔ وہ دونوں دوسری کلاس بنک کرنے کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ پر ڈسکس کر رہی تھی جب وہ اپنے گروپ کے ساتھ ان سے قدرے فاصلے پر آ بیٹھا۔ نگاہیں اینا پہ فوکس تھی۔ نمل اٹھو کہیں اور چل کر بیٹھتے، مجھے سخت وحشت ہو رہی ہے اسے دیکھ کر۔ کیوں ڈیئر، تمہیں کیوں وحشت ہو رہی ہے؟ اچھا خاصا ڈیشنگ بندہ ہے اور تمہیں تو ویسے بھی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے، نمل نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ نمل پلیز، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اینا نے بازاری سے کتابیں سمٹی۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو، میں جا رہی ہوں۔ وہ کتابیں اٹھا کر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ارے اینی رکو تو، میں آ رہی ہوں۔ نمل اسے سنجیدہ دیکھ کر اٹھ کر اپنی کتاب اور بیگ اٹھا کر اینا کی جانب لپکی۔ اذان نے لمبے لمبے قدم اٹھاتی اینا کو دیکھ کر طویل سانس لی۔ ایک عمر سے ہم اس کی تمنا میں ہیں بے خواب۔ چھوڑو یار، وہ تیرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، راضی نے اسے باور کروایا تھا۔ اذان نے جنید کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ عام سا بھی کسی انتخاب جیسا تھا، وہ نظر کے سامنے تھا پھر بھی خواب جیسا تھا۔ مگر اذان وہ رجا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، حسین نے اپنی رائے دی تو اذان ہولے ہوتے ہوئے گنگنانے لگا۔ اس کے چہرے پر رنگ دنیا ٹھہر جائے تو سانس اس وقت سمندر ہوا ہو جائے، وہ مسکرائے تو ہنس پڑیں گی موسم بھی، وہ گنگنائے تو بادی صبح ٹھہر جائے۔ اوہ یہ تو بن پہ ہی بک رہا ہے، بن پیے ہی۔ راضی نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بے درد زمانہ کیا جانے کیا درد کی لذت ہوتی ہے، دل دے کر ہم نے یہ جانا کیا چیز محبت ہوتی ہے۔ اذان نے دکھی لہجے میں شاعر پڑھا تو تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ محبت اور تو یار کیوں اس لفظ کی توہین کر رہا ہے؟ جنید نے اس کا تمسخر اڑایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ شیکسپیئر نے ہیملیٹ میں لکھا ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، محبت دماغ کا خلل ہے، اگر کوئی انسان اسے خلل میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے خواب، سارے چہرے، سارے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، صرف ایک چہرہ آنکھوں میں منجمد ہو جاتا ہے، محبوب کا چہرہ۔ تم لوگوں نے غور نہیں کیا اس کی کم گوئی نے اس کی شخصیت کے گرد ایک پراسرار سا اجالا بنا رکھا ہے، اور اس کی یہی پراسراریت تو میرے وجود کو مسحور کر کے میرے اندر بے چینی بھر دیتی ہے۔ اس کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ میرے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، میرا خیال ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اذان ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سچائی سے بول رہا تھا۔ تو واقعی سیریس ہے؟ راضی سنجیدہ شکل بنائے تو ٹوک لہجے میں بولا۔ آئی سویئر اس نے مجھے جیت لیا ہے۔ اذان نے ہولے سے جواب دیا۔ یعنی اذان آج ہار گیا فقط ایک معمولی لڑکی سے؟ جنید نے مسخرانہ لہجے میں کہا تھا۔ یہ معمولی نہیں ہے جنید، اذان کو جیتنے والی لڑکی معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے ترش و تلخ لہجے میں جنید کو ٹوکا تھا۔ اور ریجا؟ حسین نے جواب طلب نظروں سے اذان کو دیکھا۔ وہی جو اس جیسی بے شمار لڑکیوں کے ساتھ ہوا۔ اذان نے مسکراتے ہوئے گویا قصہ ہی ختم کر ڈالا تھا۔ یار اتنی جلدی ہم کپڑے نہیں بدلتے جتنی جلدی تو لڑکیاں بدل لیتا ہے۔ جنید نے کہکا لگایا۔ کہاں وہ اکلوتی ریجا، ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی، اور کہاں وہ تیری اینا، مڈل کلاس 2 مرلے کے مکان میں 10 افراد کے ساتھ رہنے والی۔ راضی نے اسے دوبارہ اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہا تو جنید اس کے کچھ کہنے سے پہلے بول اٹھا۔ ذائقہ بدل لینے میں کوئی حرج نہیں کیا کیوں میری جان؟ پلیز یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، مجھے سے واقعی محبت ہوگی، محبت انسان کا مرتبہ نہیں دیکھتی۔ اذان کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ چل بھائی یہ تو گیا کام سے۔ حازم نے ہنستے ہوئے ذکرٹ سلگا لیا۔ اچھا اب یہ اپنی بکواس بند کرو اور ذرا میری بات سن۔ اذان نے اس کی گردن دبوچ کر اپنی جانب رخ موڑ لیا۔ تجھے اینا کے بارے میں معلومات چاہیے؟ مل جائیں گی استاد۔ حازم نے ہاتھ کو ماتھے پر لے جاتے ہوئے سلوٹ کیا تو اذان نے مسکرا کر اس کی گردن چھوڑ دی تھی۔ اینا گھر میں داخل ہوئی تو زینب بھی کپڑے دھو رہی تھی۔ ارے مامی آپ کیوں دھو رہی ہیں؟ میں نے کہا تو تھا کہ آخر میں خود سارے کپڑے دھو لوں گی۔ وہ اپنے بیگ اور کتابیں تخت پوش پہ رکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ زینب نے محبت بھرے لہجے میں اسے دیکھا مگر ان کا بازو تھامے برآمدے میں لے آئی اور انہیں تخت پر لا بٹھایا۔ مامی آج آرس کو انٹرویو کے لیے بھی تو جانا تھا، کیا ہوا؟ ہو رہا تھا وہاں پر کچھ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک نے اسے سمجھا دیا کہ وہ آ گیا ہے۔ اینا تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے تک آئی اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گئی۔ جمال الدین بھی آرس کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ اینا نے سر پہ دوپٹہ پھیلا کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بھائی، میں تو اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترس جاتا ہوں۔ جمال الدین محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائے۔ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے میری بیٹی کی؟ بہت اچھی، اینا دھیمی مسکان سے جواب دے کر کچن میں چلے گئی۔ اس چھوٹے سے آنگن اور اس میں بسنے والوں کے سوا اس کا تھا ہی کون؟ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اینا نے ہوش سنبھالا تو جمال الدین کو باپ اور زینب کو ماں کی صورت میں پایا۔ کبھی کبھی وہ خود سے پوچھتی کہ میرے والدین زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کر پاتے؟ کبھی بھی نہیں، وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ وہ گنگناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں حیات شاہ کو تنہا بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ حیات شاہ سگار پینے کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینل بدل رہے تھے۔ اذان زیر لب مسکرایا۔ ہیلو مسٹر حیات شاہ، کیسے ہیں آپ؟ مت کہا کرو مجھے مسٹر حیات شاہ، باپ ہوں میں تمہارا۔ حیات شاہ کا تلخ اور تیز لہجہ اس سے گھراں گزرنے لگا، تبھی وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، شٹ اپ اذان، تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ حیات شاہ نے ریموٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے چلا کر کہا۔ حد کیا ہوتی ہے مسٹر حیات شاہ، اور ایسے کسے عبور کرتے ہیں؟ یا مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ اذان نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ پہلو تہی کرنے لگے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہی جو آپ سننا نہیں چاہتے۔ اذان نے جیسے ان کی کیفیت کو حس اٹھایا تھا۔ تم ایک پاگل عورت کے پاگل بیٹے ہو۔ میری ماں پاگل نہیں تھی لیکن اسے آپ نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بھاری اور تیز لہجے میں بولا تو وہ نرم پڑ گئے۔ پلیز بیٹا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، آخر باپ ہوں میں تمہارا، مجھے اس طرح سے اکیلا مت کرو۔
ابھی تو آپ کو بہت سے گناہوں کا غفارہ ادا کرنا ہے، اتنی جلدی ہمت مت ہارے مسٹر حیات شاہ۔ اذان لب بھینچے دو ٹوک لہجے میں بولا تو وہ جھنجھلا گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہی کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ اذان کا اطمینان انہیں تپا گیا۔ دخل اندازی ہی تو نہیں کر رہا، ورنہ تمہارے کرتوت مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ دیکھو کیا چھپا ہے یہ حیات شاہ نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا اخبار اذان کے جانب اچھالا۔ سابق چیف منسٹر حیات شاہ کا بیٹے رات شراب کے نشے میں دھت گاڑی چلاتے ہوئے گرفتار۔ اذان نے اخبار اٹھا کر ہیڈ لائن پر پڑھی تو کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ 2 دن پہلے کی خبر آج لگی ہے، سچ مچ یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری ان حرکتوں سے۔ حیات شاہ مضطرب و بے چین ہونے لگے۔ میں صرف وہی کر رہا ہوں جو آپ تک کرتے آئے ہیں، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آپ کا نام مزید روشن ہو رہا ہے۔ یہی چاہتے تھے نا آپ۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیفینس شفٹ ہو رہا ہوں۔ تایا جان سے میری بات ہو چکی ہے۔ اذان نے چڑھتی سی نگاہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مسز حیات پر ڈالی، جو شاید ابھی کسی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ ہائے اذان، کیسے ہو جانو؟ سلیو لیس شفون کی ساڑی میں ملبوس مسز حیات آگے بڑھی تو انہیں یکسر نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ حیات شاہ تم اور اس وقت گھر پہ؟ شیریں بیگم تک کرتی ان کے قریب آئیں۔ ہاں بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ حیات شاہ نے در سے بوجھل آنکھیں بند کرتے ہوئے سر کو سلائی۔ یہ سب اذان کا ہی کیا تھا، جانے مرتے ہوئے اس کی ماں کیا پھونک گئی تھی اس پہ۔ شیریں نخوت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی اور اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے سارے نوٹس کا بطور جائزہ لے رہی تھی۔ اگر یہ نوٹس غائب ہیں، اوہ میرے خدایا، اب میں کیا کروں؟ وہ سر تھامے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے پتر، پریشان بیٹھی ہو؟ زینب اپنے مکمل کے دوپٹے سے گیلے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ململ کے مامی، میرے کچھ نوٹس عمل کے پاس رہ گئے ہیں، مجھے لینے یاد ہی نہیں رہے۔ آج حال میں مجھے اسائنمنٹ مکمل کر کے صبح جمع کروانا ہے، وہ فکر مندانہ لہجے میں بتا رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ کون سی بلا ہے؟ کیا چیز؟ زینبی نے برا سا منہ بنا کر کچھ اس انداز میں کہا کہ اینا کی انزی چھوٹ گئی۔ بس مامی، یہ بھی ایک مصیبت کا نام ہے، اب آپ بتائیں نا میں کیا کروں؟ تو پتر، تو جا کر کاغذات لے آنا۔ اگر عارض گھر پر ہوتا تو وہ لے جاتا، مگر وہ ذرا جلدی آنا، موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں ہے لگتے مجھے۔ زینبی نے کھڑکی سے آسمان کے سرمئی وسعتوں کا دیکھا۔ جی مامی، میں یوں گئی اور یوں آئی۔ اینا نے کونٹی سے اپنی سیاہ چادر اتاری اور وہ اچھی طرح سے اڑ کر باہر نکل گئی۔ سرمئی بادل یکجا ہو کر پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ وہ حسن کے گھر سے جم خانہ جانے کے لیے ماڈل ٹاؤن کے ذیلی سڑک سے مین سڑک پر آیا تو ٹریفک برائے نام تھی۔ دفتروں میں کام کرنے والے گھروں کو لوٹنے کے لیے اپنے روڈ کی جانب چلنے والی بسوں کے انتظار میں جگہ جگہ کھڑے تھے۔ دائیں جانب اس کی نگاہ اٹھی تو ہٹنا بھول گئی۔ وہ تو اس گلافی آنکھوں اور معصوم سے چہرے والی کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کی ریڈ مرسیڈیز کی رفتار کم سے کم ہونے لگی۔ وہ فائل سینے سے لگائے اور سیاہ چادر میں خود کو چھپائے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنی مطلوبہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی، لیکن اپنے قریب چہچہاتی گاڑی رکنے پر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مس اینا، آپ اور اس وقت یہاں خیریت تو ہے؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے مخاطب ہوا تو اینا کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ جی وہ نمل سے کچھ نوٹس لینے گئی تھی۔ اینا نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ آپ مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں جاتی ہیں؟ اذان جیسے اس کے گھبرائے سراپے سے محسوس ہو رہا تھا۔ جی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے گھبرانے کی؟ اس نے جھٹ سے رخ موڑ لیا۔ اذان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ اچھا جی، آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں۔ اس نے اذان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور اسی طرح رخ موڑ کر کھڑی رہی۔ توقف کے بعد دوبارہ اس کی آواز سنائی دی، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اب وہ رخ موڑ کر 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی، نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی پلیز اینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اذان نے امید و بم کی سی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ، میری مطلوبہ بس آ چکی ہے۔ اینا کہہ کر رکی نہیں تھی۔ امو، وہ میرے دل میں آن بسی ہے، اس کا پاکیزہ چہرہ میری آنکھوں میں بس کیا ہے، وہ ایک ساحرہ ہے امو، اس نے آپ کے اذان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا امو، میرے راستے میں چلی آتی ہے اور اسے دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہوں امو، انتقام، نفرت، سزا، سب کچھ امو، سب کچھ بھول جاتا ہوں امو۔ آپ کا اذان ہار گیا رات، وہ بہت بے چین تھا۔ رات کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ لائے مامی، میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں؟ جمال الدین دوسری چارپائی پہ سو رہے تھے۔ وہ ہلے ہلے قدم اٹھاتی بھی زینب کی چارپائی تک آئی اور ان کی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ نا پتر چھٹوے، سارے کام تو نے سنبھال رکھے ہیں، میں بھلا کیا کرتی ہوں؟ زینب اٹھ بیٹھی، بس میری دی بس کر۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں اس کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اچھا آپ جا کر کچھ پڑھ لے، عارض آئے تو دروازہ کھول دینا۔ زینب نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو سنوارا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ نوٹس بکھرے ہوئے تھے، وہ خاص نماک سے اسائنمنٹ مکمل کری تھی کہ اس نے لمبی جمائی لے کر وال کلاک کو دیکھا۔ 10:30 بج رہے تھے۔ اینا دروازے پر زوردار دھک دھک سن کر باہر نکلی تو بارش کی رفتار مزید تیز ہو چکی تھی۔ اینا سر پر لوہے کی چھتری تان کر دروازے کی جانب بھاگی اور دروازہ کھول کر دوبارہ برآمدے میں آ کھڑی ہوئی تو عارض بھی دوبارہ دروازہ بند کر کے لمبے لمبے ڈھک پڑتا برآمدے میں آن پہنچا تھا۔ اچھا تو میرا انتظار ہو رہا تھا؟ انداز متبسم اور شریر تھا۔ جی نہیں، میں اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، اینا نے ترا کر جواب دیا تھا۔ احمق لڑکی، تمہیں تو دل رکھنا بھی نہیں آتا۔ وہ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے ہوئے مخلص سے مسکرائی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بارش کی بوندیں جمع کرنے لگی۔ عارض اس کے عمل کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھایا۔ بارش بہت اچھی لگتی ہے تمہیں؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ بہت 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 اچھی، وہ جذب سے بولتے ہوئے یکلک پلٹی۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا ایک ہاتھ ستون سے ٹیک لگائے گمبھیر لہجے میں بولا، اور کیا کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے ایک سائڈ سے نکلتے ہوئے پوچھا تو عارض جھنجھلا گیا۔ اتنے رومانٹک ماحول میں اتنا ان رومانٹک سوال۔ اچھا سائمہ آپی کا فون آیا تھا۔ اینا نے موضوع بدلا۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ قومی اور مانی کیسے ہیں؟
ٹھیک ہے، اور مانی تو اپنی توتلی زبان سے تمہیں ماموں کہنا بھی سیکھ لیا ہے، وہ چہک کر بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، مامی کہنا بھی سکھا دوں گا اسے، عارض سے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ اچھا اب بکو نہیں۔ اس نے خفگی سے گھورا اور کھانا گرم کرنے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ مامی یہ پہن لوں؟ وہ سی گرین ڈوریے کا کرتا نکال لائی تھی جس کے گلے اور آستین پر ایپل گرین کڑھائی اور جگمگ کرتے شیشے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ساتھ ایپل گرین بڑا سا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ بھی تھا۔ پہن لے پتر، میں نے تیرے لیے ہی بنایا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے زینبی نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا تو وہ مارے خوشی کے اس بات میں سارے ہلا کر کمرے میں چلی آئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو زینب بھی دعا مانگ رہی تھی۔ مامی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ ان کے پاس آ بیٹھی، انہوں نے دعا مانگ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ اللہ نظر بد سے بچائے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ جب اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو نمل کو سامنے موجود پایا۔ ہائے انی، کتنی اچھی لگ رہی ہو تم۔ نمل نے اس کے دونوں شانوں سے تھام کر بھرپور جائزہ لیا۔ ڈھیلی سے چوٹی باندھے سی گرین کرتے اور ایپل گرین پاجامے میں بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، وہ کانوں میں تیز موتی کے پھول ڈالے، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ آج ایک دو کی موت یقینی ہے، نمل نے اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ اچھا اب پکو نہیں اور جلدی چلو۔ اینا نے اسے سرزنش کی۔ فائنل والوں کی الوداعی پارٹی تو الوداعی پارٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اسے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر والوں نے ارینج کیا تھا۔ وہ دونوں فائنل کی فائزہ گروپ سے خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ اذان نے ہنستی ہوئی اس سائرہ کو دیکھا تو مبہوت سے سطکے گیا۔ تمام لڑکے لڑکیوں میں خوشگپیوں میں ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ فائزہ نے کونے میں کھڑی شمائل کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اس کی جانب بڑھ گئی۔ نمل کی سے محو گفتگو تھی، وہ موقع پا کر اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو مس اینا۔ جی فرمائیے۔ اینا نے رخ موڑا لیکن ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اینا، آئی لو یو۔ بلا تمہید روانی سے بولا تھا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اینا حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد ہوش کب رہتا ہے؟ اذان کی سرگوشی پر تلملا کہ یہ بات آج آپ نے کتنی لڑکیوں سے کہی ہے؟ تعداد بتا سکتے ہیں آپ؟ لیکن اس کا جواب خاصا بساختہ تھا۔ بائی گاڈ آپ پہلی ہیں۔ اینا مزید سلگ گئی۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں آئندہ کتنی لڑکیوں سے کہیں گے؟ آئی سویئر آپ آخری ہیں۔ اذان نے مکمل یقین دہانی کرائی تھی۔ اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ نمل نے اذان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ والا بھینچے پوچھ رہی تھی۔ صرف آپ کا ساتھ۔ خاصا مطمئن تھا جواب تھا اس کا۔ مسٹر اذان جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اینا نے سچ ہوتے ہوئے پوچھا، مگر اذان کا اطمینان جو کا تو تھا۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی مل جائے، سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ نمل اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا اظہار محبت۔ وہ بھربھرا کر نمل کا ہاتھ ہمیں وہاں سے ہٹ گئی۔ کمبخت نے سارے موڈ کا بیڑا گرک کر دیا۔ نمل اسے خالی شستوں تک لے آئی لیکن اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اسٹیج پر آ جا رہے تھے، کوئی اپنی لکھی ہوئی نظم سنا رہا تھا اور چند ایک نے غزلیں بھی سنا ڈالی تھی، لیکن اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ فاریہ سر گلابوں کا بکے ہاتھ میں تھامے ان دونوں کی جانب چلی آئی۔ یہ لیجیے محترمہ۔ فاریہ نے بکے اینا کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، مگر کس لیے؟ اس نے حیران نظروں سے فاریہ کو دیکھا تھا۔ بھائی میں نے نہیں دیا، لیکن رکھ لو۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا کہ بکے آئینہ کی گود میں رکھ دیا۔ دیا کس نے ہے آپ کے؟ نمل میں اس نے استفہامیہ کر دی۔ خود دیکھ لو نا۔ وہ ایک جاندار مسکراہٹ بکھیر کر جا چکی تھی۔ دیکھو اینی، دیا کس نے ہے؟ نمل کی بے چینی عروج پر تھی۔ دیکھ رہی ہوں۔ اینا نے بکے میسج کارڈ نکال کر پڑھنے لگی۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، مجھ جیسی جلی کو میرے پیار کی مہندی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو، تمہارے سائے میں میرے خواب مہک اٹھیں گے، میرے چہرے پر امیدوں بھرا آنچل کر دو، اذان شاہ۔ اینا نے اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اینی تم ٹھیک تو ہو نا؟ نمل نے اجلت میں سے پکارا تو اینا نے چٹ اسے تھما دی۔ او مائی گاڈ، یہ سچ مچ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نمل نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ بس بہت ہو گیا، اب اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ پلیز اینی کول ڈاؤن، ابھی سوچتے ہیں کچھ۔ مگر میں نے سوچ لیا کہ نمل اس کی غلط فہمی دور کرنا اشد ضروری ہے۔ اینا کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نمل تم خود سوچو، اگر عارض کو اس کسی کا علم ہو گیا تو تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نمل نے خاموشی سے سر اٹھایا، ہلایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذان سے اتر کے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اینا نے پھول اس کے قدموں میں پھینکے تھے۔ اذان نے جھک کر بکے اٹھا لیا تھا۔ اینا نے اپنے اندر کے شال کو دبا لیا۔ اینا یہ بکواس نہیں ہے، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا تو اینا جھنجھلا گئی۔ حد ہوتی ہے برداشت کی، یہ اپنے افیئرز اور دوستیاں تمہاری ہابیز ہیں شامل ہوں گی، لیکن تم نے مجھے سمجھ کر رکھا ہے مسٹر اذان شاہ، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ اذان نے پھولوں کو دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی تھی۔ اینی دی کیسی طبیعت ہے تیری؟ پڑوس کی سکینہ خالہ زینب بی کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اب تو ٹھیک ہوں خالہ، پرسوں لگ بھی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ زینب بی نے گرم دودھ کا پیالہ اس کے ساتھ اسے تھمایا تھا۔ ہاں اپا اے تے ہے، سکینہ خالہ بولی۔ اچھا دی، اللہ تینوں حیاتی تندرستی دے، میں ہوں چلی ہاں۔ بیٹھے نا خالہ، ابھی تو آئی ہیں، بس دیے میں پھر چکر لاواں گی۔ خالہ سکینہ کے جانے کے بعد وہ پھر بستر سے اٹھ گئی تھی۔ ارے اٹھ کیوں گئی؟ لیٹ جا پتر، زینب بی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مامی میں تھک گئی ہوں لیٹ کر، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو زینب بھی ہنس دی۔ اچھا چل باہر آ جا، برآمدے میں بیٹھ جا، کھلی فضا میں بوجھل دل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے محبت سے اینا کے بال سنوارے تو وہ ان کے ساتھ برآمدے میں چلی گئی۔ رات ہونے والی تیز بارش نے پیپل کے سارے زرد پتوں کو شاخوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ چھوٹا سا آنگن زرد پتوں اور چمیلی کے سفید پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ برآمدے کے ستون سے لپٹی ہوئی جمکا بیل کے پھولوں کے گچھے میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی نفاست پسند طبیعت بے چین اٹھی تو اس نے نل سے پائپ لگا لیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہے اینی؟ چھوڑ دے پتر کام، ابھی بیماری سے اٹھی ہے تو۔
زینب بی نے اس کے ہاتھ سے پائپ پر جھاڑو لینا چاہا۔ ارے مامی کچھ نہیں ہوگا، اب میں ٹھیک ہوں، اگر یوں ہی بستر پر پڑی رہی تو بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ نل کھولتے فرش دھونے لگی، سارا کچرا ٹوکری میں ڈالنے کے بعد وہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اینا ہاتھ صاف کرتے ہوئے دروازے تک آئی تو نمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے نمل، تم اور یہاں اندر بھی آنے دو گی یا یہیں سے واپس بھجوانے کا ارادہ ہے؟ وہ متبسم لہجے میں بولتی ہوئی اینا کے گلے لگی۔ ارے آؤ نا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اینا کھلکھلا کر ایک طرف ہو گئی۔ سلیمان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔ نمل اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم آنٹی۔ نمل نے زینبی کو سلام کیا تو اینا تعارف کرانے لگی۔ مامی، یہ میری دوست نمل ہے۔ اچھا اچھا، وعلیکم السلام پتر، جیتی رہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے شفقت سے نمل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اینا 2-3 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا خود پتہ کر لوں۔ نمل ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اچھا کیا پتر، یہ اینا بھی تمہارا بڑا ذکر کرتی ہے، مگر پرسوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے تو گئی نہیں۔ کیا ہوا اینا؟ نمل نے فکر مندانہ انداز میں اس کے ہاتھ تھامے۔ مجھے تو لگتا ہے نظر لگ گئی تھی میری دی کو۔ زینبی نے اٹھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ واقعی آنٹی سے نظر لگی ہے، اور وہ بھی کسی رانجھے کی۔ آخری جملہ نمل نے قسم مدھم لہجے میں کہا تو اینا بے اختیار مسکرا دی۔ پتر تو نمل کو اندر کمرے میں بٹھا، میں آتی ہوں ابھی۔ اینا اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ نمل، اس گھر کی کوئی جگہ تمہاری شان نہیں، مگر ارے نہیں ایسے مت کہو، جگہوں کا حسن تو انسانوں سے ہوتا ہے، اور جہاں تم جیسے پیارے لوگ موجود ہیں وہاں جگہ خود بخود حسین ہو جاتی ہے۔ نمل نے اس کی ٹھوڑی کو چھوا تو وہ نمل کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایمان سے اذان نے تو میرا دماغ کھا لیا ہے کہ آپ کی فرینڈ کیوں نہیں آ رہی، کیا وجہ؟ ٹھیک تو ہے؟ اینا کا چہرہ یکدم متغیر ہو گیا۔ ماں، نام مت لو اس کا وقت کا، میں تو سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر اس نے مزید کوئی اونچی حرکت کی تو میرا اسکینڈل بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے نمل۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ یاد ہے تمہیں اس دن واپسی پر فاریہ اپنی گروپ کے ساتھ کھڑی کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی؟ مجھے جانتی ہوں میں اس تتلی کو بھی، ہر وقت اذان کے گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ فاریہ جیسی لڑکیاں دوسروں کی آنکھ میں تنکا بھی دیکھ لیتی ہیں، مگر اپنی آنکھ کا شہتیرہ نہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن تم کس کھاتے میں پریشان ہو رہی ہو؟ احمق لڑکی، اگر یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتی رہی تو کریئر کیسے بناؤ گی؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نمل نے محبت سے سمجھاتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب پڑا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور ہاں، ایک اہم بات، کل اسما آپی کا نکاح ہے، تم کل ضرور آؤ گی، میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ نمل نے شولڈر بیگ سے کارڈ نکال کر اینا کو تھماتے ہوئے تنبیہ کی۔ اسما آپی کا نکاح، اور اتنا اچانک؟ اینا نے حیرت سے کارڈ دیکھا۔ دراصل احمد بھائی اپنے فرم کی طرف سے 2 سال کے لیے جرمنی جا رہے ہیں۔ پھپھو اور بابا کا مشترکہ فیصلہ ایسا ہے کہ سادگی سے نکاح کر کے اسما آپی کو ان کے گھر بھیج دیا جائے۔ اسی اثنا میں زینب بھی چائے اور دیگر لوازمات ٹرے میں سجائے داخل ہوئی۔ ارے آنٹی، اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ کوئی تکلف نہیں ہے پتر، بس ہم غریبوں کا خلوص ہے۔ انہوں نے کچھ سیری سے برتن میز پر رکھ دیے۔ آنٹی، آپ کا خلوص تو مجھے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، جب اینا آپ کی سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے اتنے پیارے کپڑے پہن کر آتی ہے۔ نمل نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اینا کو دیکھا۔ آنٹی، آپ کا خلوص تو مجھے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جب اینا آپ کی سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے اتنے پیارے کپڑے پہن کر آتی ہے۔ نمل نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اینا کو دیکھا۔ نمل پتر، میں نے اپنی سائمہ کو تو بیاہ دیا، اب یہی میری اصل بیٹی ہے۔ یہ 4 سال کی تھی جب میری نند نے تو یہ ایکسیڈنٹ میں چل بسے اور یہ معجزاتی طور پر بچ گئی۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے لے آئی۔ اینا کو تو میں نے اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر پالا ہے، بس میرا عارض کہیں نوکری پر لگ جائے تو میں اس کا رشتہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے باندھ دوں۔ وہ نمل کو اینا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن بجنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے سلیمان بھائی آ گئے۔ اچھا آنٹی، اجازت ہے، اینا کے ساتھ ضرور آئیے گا۔ نمل نے زینب بھی سے آشیرواد لینے کے لیے سر جھکایا۔ اچھا پتر، رب راکھا۔ انہوں نے شفقت سے نمل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے اینا، کل شام 5 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اینا اسے دروازے تک چھوڑنے گئی، لیکن دروازے کے قریب پڑے لیٹر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے اجلت میں لفافہ کھولا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ مامی مبارک ہو، عارض کو نوکر مل گئی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پر تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ دیکھیں مامی، اپائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے۔ اینا نے لیٹر ان کے آگے کیا۔ وہ ہمایوں آفس والوں نے بلایا ہے، عارض کو نوکری مل گئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم غریبوں کا آسرا تو تیری ہی ذات ہے۔ زینبی نے دوائیا انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تشکر سے کہا تھا۔ اچھا پتر، میں شکرانے کا نفل پڑھ لوں، تیری سہیلی کے قدم تو بڑے مبارک ثابت ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ عارض نے کمرے میں قدم رکھا تو انہیں جائے نماز پر دعائیں مانگتا ہوا پایا۔ ماں خیر تو ہے، یہ آپ کس وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں؟ ارے نماز کہاں، شکرانے کے نوافل پڑھ رہی ہوں۔ شکرانے کے نوافل کے ابا کی لاٹری نکل آئی ہے؟ کہ لاٹری تو نہیں، البتہ تمہیں نوکری مل گئی ہے۔ اینا نے لیٹر اس کے آگے لہرایا۔ اوہ تھینک گاڈ۔ وہ خاصی بے صبری سے لیٹر پڑھ رہا تھا۔ ماں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عارض نے تشکرانہ لہجے میں ماں کے ہاتھ چومے۔ عارض پتر، یہ جو دعا ہے نا، یہ بھی ایک عمل کا نام ہے، اور خدا کا یہ عمل بڑا پسند ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ میری مان کر چلو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بے شک وہی ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ عارض پتر، رزق کو گھر تک پہنچانے کے لیے صرف اللہ کا امر ہوتا ہے، بس اس کے حکم کے پابند بن کر چلو، کبھی کمائی کے پابند بن کر مت چلنا۔ پتر، ہر وہ کمائی تجھے اللہ کے حکم سے دور لے جائے اس کو ٹھوکر مار دینا، اور جو کمائی تجھے اللہ کے حکم کی طرف لے آئے اس پر ہمیشہ کے لیے
جم جانا پتر، اسی کے حکم میں عزت اور بھلائی ہے۔ زینب بی نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دے کر تائید کی تھی۔ آرس پلیز مجھے نمل کے ہاں چھوڑو۔ وہ باہر نکل رہا تھا لیکن اینا کی پکار سن کر اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ صرف چھوڑ کر آنا ہے؟ آرس نے گہرے لہجے میں استفسار کیا۔ جی نہیں، لے کر بھی آنا ہے۔ وہ اپنی چوٹی کو بل دیتی ہوئی پلٹی۔ مگر کہاں؟ اس گھر میں اور کہاں؟ وہ جھنجھلائی تو آرس ہنس پڑا۔ وہ تو میں تمہیں لے ہی آؤں گا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھتی ہوئی بولی۔ تو اسے ہنستے ہوئے کہا، مطلب بہت گہرا ہے، میں نے سمجھانا شروع کیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ آرس کے گمبھیر لہجے پر وہ گھبرا گئی۔ اچھا اب جاؤ نا، رحمان سے بائک لے آؤ، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں نمل کے بغیر اس کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ دوستیاں پالنے کی قائل نہ تھی، اس لیے تو اب تک ایک نمل ہی تھی جسے اس کی فرینڈ شپ تھی۔ وہ پروفیسر زبیری کی کلاس اٹینڈ کر کے لائبریری چلی آئی، چند کتابیں ایشو کروا کے اور باہر نکل ہوئی تھی کہ فاریہ گروپ سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ ارے اینا، کبھی 2 گھڑی ہمارے پاس بھی آیا کرو، تمہیں تو نمل کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فاریہ نے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ بتاؤ، زبیری کی کلاس اٹینڈ نہیں کی؟ کیا کریں سر، زبیری کے اپنے منہ پر 12 بجے ہوتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرنے کو جی ہی نہیں جاتا۔ ہنا نے بیزاری سے منہ بنایا تو اینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ خیر تم آج اکیلی نظر آ رہی ہو، نمل کہاں ہے؟ اب کے فاریہ کے ساتھ کھڑی ہنا نے پوچھا تھا۔ بس آج محترمہ چھٹی پر ہے اور میں بھی بس ابھی گھر ہی جا رہی ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلو ہمارے ساتھ کینٹین میں بیٹھتے ہیں، فاریہ نے آفر کی۔ نو تھینک یو۔ پھر صحیح۔ وہ ان سے اجازت لے کر پوائنٹ کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ وہ سرت سے اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ راستہ چھوڑے میرا، راستہ چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کل کس کے ساتھ گھوم رہی تھی تم؟ سوال خاصا دو ٹوک تھا۔ وہ سلگ گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کل تم کس کے ساتھ گھوم رہی تھی؟ اذان لب بھینچے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام کو دوبارہ بولا تو وہ صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اینا نے اپنا کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مزید سخت ہوگی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ اذان نے ترش لہجے میں کلائی سمیت اس کا رخ اپنی جانب مڑا۔ اینا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ میرا کزن ہے، بچپن سے میں اس کی منگیتر ہوں۔ اس کی زبان سے ٹوٹے ہوئے الفاظ سن کر تو اذان شاہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ اس کی گہری نظریں اینا کے گھبرائے چہرے پر ٹھہر گئی تھی اور کلائی پر گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اینا موقع غنیمت جان کر کھسک گئی تھی اور وہیں کھڑا تھا، حیرت سے گنگ۔ کیا ملا؟ محبت سے، خواب کی مسافت سے، ایک ہجر کا صحرا، ایک تھکا ہوا آنسو۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے راضی کے فلیٹ میں پڑا تھا۔ خدا کے لیے تھوڑا سا کھا لے، اگر اس طرح تو یہاں بھوکا پڑا رہا ہے تو مر جائے گا۔ راضی نے کھانے کی پلیٹ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے بھوک نہیں ہے، اذان نے لیٹے لیٹے بیزاری سے جواب دیا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یار ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تو نہیں راضی، اس نے آگے مت کچھ کہنا۔ اذان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اذان تو بہت بدل گیا، راضی نے شکوہ کیا تو اس نے فیس کیا۔ یار کیا تجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ تجھ جیسا شخص ایک معمولی لڑکی کے لیے خود کو ہلکان بنائے بیٹھا ہے۔ وہ معمولی نہیں ہے راضی، اذان شاہ کو جیتنے والی لڑکی معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ اوکے مان لیا کہ وہ تیری ہے، وہ مس یونیورس عام اور معمولی نہیں ہے، لیکن اب اٹھ جا اور چل جا میرے ساتھ، آج تجھے ایک قیامت دکھاتا ہوں، تو دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا، ایمان سے بجلیاں گراتی ہے۔ راضی نے مخمور سے لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، انکار واضح تھا۔ چلنا یار، دل بہل جائے گا تیرا۔ راضی مسلسل اصرار کر رہا تھا۔ یار کہہ دیا نا میرا موڈ نہیں ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تو راضی شاہ نے اچکائے اٹھ گیا تھا۔ اس نے 2 ہفتوں کے بعد یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی نمل اور چند لڑکیوں کے ساتھ عنقریب ہونے والے پیپرز پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ اذان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اینا نے رخ مڑا تو وہ اسی کو تک رہا تھا، بجھا بجھا اور ویران سا۔ اذان شاہ اسے جذبت سا کر جاتا تھا، وہ اسی طرح خاموش کھڑا رہا۔ یار یعنی یہ تو پکا عاشق بن گیا تمہارا؟ نمل نے اینا کے کان میں سرگوشی کی مگر کوئی جواب نہ دے سکی۔ اٹھو کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ سونیا نے انہیں متوجہ کیا تو وہ بھی ان سب کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ خاموش تھا لیکن اس کی نگاہیں بول رہی تھی۔ وحشت ہوتی ہے مجھے اس کی نظروں سے، اینا نے نمل کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تو کہہ دو نا کہ مت دیکھا کرو مجھے اس طرح۔ نمل نے ہنستے ہوئے گردن موڑی۔ کہنا ہی پڑے گا، اینا زیر لب بڑبڑائی، لیکن اس کے بعد وہ چند دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اینا نے شکر کا سانس لیا۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتی ہے۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون ہے۔ اذان کی ساری سرگرمیاں سمٹ گئی تھیں۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وہ سگریٹ کا سارا پیکٹ خالی کر چکا تھا۔ موبائل کی بیل نے اس کی تمام سوچوں کو منتشر کر ڈالا۔ ہیلو، اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ یار کہاں ہے تو 2 دن سے؟ راضی نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ تجھے پتا ہے نہ جانے کس خیال سے بجھا بجھا ہے آج کل، یہ جو تیرا اداس ہے، یہ دل بہت اداس ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتے ہیں بس یہی کہیں چلیں، بہت اداس ہے یہ دل، بہت اداس ہے یہ دل۔ عجب طرح کے وسوسوں میں گھر گئی ہے زندگی، نہ چین ہے نہ آس ہے، یہ دل بہت اداس ہے۔ فور گاڈ سیک اذان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ زندگی صرف ایک لڑکی پہ ختم نہیں ہوتی میرے یار۔ ویسے ریجا صبح سے 2 دفعہ فون کر چکی ہے مجھے، اور وہ بھی امریکہ سے۔ وہ واقعی تجھے چاہتی ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار لے گا۔ راضی نے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا لیکن وہ درمیان میں بول پڑا۔ ریجا جیسی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے لیکن زندگی نہیں۔
اس نے بیزاری سے کہا۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسے فون رکھ دیا۔ جب سے حارث کو نوکری ملی تھی گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ تفکر کی جگہ زینب کے چہرے پر اب ہر دم مسکراہٹ کھلی رہتی۔ جمال دین بھی مطمئن تھے اور اینا تو جیسے کھیلی گئی تھی۔ اس کی ساری سوچیں، ساری امیدیں اور ساری دعائیں تو حارث پہ ختم ہو جاتی تھی۔ حارث نے جب گھر میں قدم رکھا تو دن کے اجالے شام کے سائے میں بدل گئے تھے۔ وہ بڑی سی کینچی ہاتھ میں لیے چنبیلی کے بال درست کر رہی تھی۔ مجھ سے بہتر تو یہ پھول پودے ہیں جو کم سے کم تمہاری صحت و توجہ تو سمیٹتے ہیں نا۔ حارث ان کی پشت پر کھڑا شریف لہجے میں بولا۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اس طرح سے مت دیکھو، مجھے سچ کہہ رہا ہوں، تم بہت بدتمیز ہو۔ اینا نے قدم آگے بڑھایا تو اس نے راستہ روک لیا۔ کیا ہے؟ اینا جھنجھلائی۔ آنکھیں بند کرو، حارث نے حکم دیا۔ مگر کیوں؟ تم کرو تو صحیح۔ اینا نے آنکھیں بھینچ لی تو حارث نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا کر کانچ کی سترنگی چوڑیاں رکھ دیں۔ اب کھول لو۔ ہائے اتنی پیاری چوڑیاں! وہ آنکھیں کھول کر اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کانچ کی چوڑیاں پسند ہے نا؟ حارث نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بہت بہت پسند ہے، میں ابھی مامی کو دکھاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے قدم اٹھایا، جانے کس طرح کے ہاتھوں سے ایک جھٹکے سے ساری چوڑیاں زمین پر بکھر گئیں۔ اف خدایا! اینی کے لبوں سے حیرت ابھری۔ اس نے تعصب سے حارث کو دیکھا۔ تمہیں کل اور لا دوں گا، یہ چوڑیاں تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ حارث نے اسے پریشان دیکھ کر پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ ہولے سے سارے علاقے ان چوڑیوں کو سمیٹنے لگی۔ آج کل اپنا اذان یونیورسٹی نہیں آ رہا؟ حسین نے کاؤنٹر بوائے کو چائے لانے کا اشارہ کرتے ہوئے راضی سے پوچھا۔ وہ تو آج صبح ہی شاہ پور روانہ ہو گیا تھا۔ راضی نے سر سلایا۔ یار اپنے مجنوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ راضی نے ٹانگیں پھیلا کر قریبی میز پر رکھی جہاں نمل اور اینا بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اینا درشتگی سے بولی۔ تم جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی کو میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کہ بدتمیزی کہتے کسے ہیں۔ تراک کے ساتھ اینا کا زوردار تھپڑ راضی کے منہ پر جا پڑا تو اس کے سارے الفاظ منتشر ہو گئے۔ کینٹین میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں کے گروپ گردنیں موڑ کر اس جانب متوجہ تھے۔ اینا لمبے لمبے ڈھک پڑتی ہوئے باہر نکلی تو نمل بھی سرت سے اٹھ کر اس کے پیچھے لگی۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ تھپڑ، راضی نے گال پر ہاتھ رکھے زیر لب کہا تھا۔ دن ہفتوں کا روپ دھا رہے تھے۔ اینا مطمئن تھی کہ اذان کے ساتھ ساری راضی بھی یونیورسٹی سے غیر حاضر تھا۔ وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا لیکن بیل سن کر بیزاری سے اٹھا۔ ارے ریجا تم اور یہاں، مجھے اندر تو آنے دو۔ ریجا نے ہنستے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ میں کل رات آئی ہوں پاکستان، تم سناؤ کیسی اور اذان کہاں ہے؟ ریجا کے لہجے میں تجسس تھا۔ راضی اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ مت پوچھو، وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ راضی کے لہجے میں نفرت تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ، ریجا نے بے قراری سے پوچھا تو راضی اطمینان بھرے لہجے میں بولے۔ وہ تم سے فیئر نہیں تھا اور نہ ہی ہے، بھول جاؤ اسے۔ کیسے بھول جاؤں اسے؟ اپنی محبت سے باندھا ہے اس نے مجھے اور تم کہہ رہے ہو میں بھول جاؤں اسے؟ ریجا تلخ لہجے میں بولی تو راضی نے طویل سانس لیا۔ تم سے پہلے بھی وہ بے شمار لڑکیوں کو باندھ چکا ہے اپنی جھوٹی محبت میں۔ فور گاڈ سیک راضی، ایسا مت کو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ریجا روحانسی ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ریجا، اسے کسی سے محبت نہیں، نہ تم سے اور نہ تم جیسی تمام لڑکیوں سے جن سے اذان محبت کا دعوے دار تھا۔ ویسا نہیں ہے راضی، ویسا نہیں کر سکتا۔ ویسا ہی ہے ریجا، اسے کسی سے محبت نہیں سوائے اینا کے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ریجا نے بے قراری سے رخ موڑا۔ ہے ایک معمولی سی لڑکی لیکن اذان پاگل ہو گیا اس کے عشق میں۔ اینا کے سوائے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ راضی نے سگریٹ سکھ لگایا۔ اس نے معمولی لڑکی کے لیے مجھے ڈچ کیا، مجھے؟ ریجا رحمان کو وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی ہوئی اٹھی۔ راضی تم اذان کو محبت کو نفرت میں بدل سکتے ہو؟ انداز تو ٹوک تھا۔ راضی سے بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جو تم چاہو۔ ریجا کا لہجہ ہنوز سا لگتا اور راضی ہی تو چاہتا تھا۔ وہ پیپر دے کر کلاس روم سے نکلی تو نمل کو ساتھ پایا۔ پیپر کیسا ہوا؟ بہت اچھا، اور تمہارا؟ بہت اچھا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ گھر جاؤ گی یا کینٹین چلے؟ نمل نے بیگ کندھے پر ڈالے اور اینا سے پوچھنے لگی۔ وہ معذرت خوانا لہجے میں بولی، نہیں میں تو سیدھی گھر جاؤں گی، آج مامی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، کیا ضرورت ہے بسوں کے دھکے کھانے کی؟ نہیں نمل میں چلتی ہوں، جانے کب تمہیں سلیمان بھائی لینے آئے اور پھر مجھے نہیں نمل میں چلتی ہوں، جانے کب تمہیں سلیمان بھائی لینے آئے پھر مجھے ڈراپ کرتے کرتے تمہیں بھی دیر ہو جائے گی۔ اینا نے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتے ہوئے پیار سے کہا تو نمل نے بھی ہتھیار ڈال دیا۔ اوکے اینا، جیسے تمہاری مرضی۔ نمل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو اینا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کی مرسیڈیز بڑے بڑے ستونوں والی حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لمبے سے برآمدے کے وسط میں کھڑی دادی جان کے کلیجے میں ٹھنڈک اتری تھی۔ مریم ان کے پیچھے کھڑی تھی اور تائی جان شاید ابھی اندر سے نکلی تھی۔ وزیر حسین نے سرت سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سلام چھوٹے شاہ جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو وزیر حسین؟ اذان نے ماحول کو خوشگوار بنایا۔ بس شاہ جی اللہ کا کرم ہے۔ اسی اثنا میں تایا جان مسکراتے ہوئے مردان خانے میں اسی طرف آ رہے تھے۔ لو آ گیا میرا شیر پتر۔ تایا جان نے محبت سے اس کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ سلام تایا جان۔ وعلیکم السلام پتر، اس دفعہ تو بڑے عرصے کے بعد چکر لگایا ہے شاہ پور کا۔ بس تایا جی شہر میں کچھ مصروف تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا برآمدے کی طرف آیا۔ مائی سویٹ دادی جان کیسی ہیں آپ؟ وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر دادی جان سے لپٹ گیا۔ دادی جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں۔ دادی جان نے بلائیں لی تو اذان ہنستا ہوا تائی کی طرف آیا۔ سلام تائی اماں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اذان کا بوسہ لیا تھا۔ اذان لالا اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، بس مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ روٹھے لہجے میں منہ بسور کر بولی تو اذان ہنس دیا۔ یار میں کچھ مصروف تھا، بس اس لیے نہیں آ سکا، اور پھر ہفتے میں 3 دفعہ تو بات ہوتی تھی فون پر تم سے۔ اذان نے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا تو مریم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارے لالا کی جان یہ کیا؟ اذان کی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر متفکر ہوا تھا۔ مریم بیٹا بھائی اتنے عرصے کے بعد آیا، کیا سوچے گا؟ تائیمی نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اذان لالا مجھے تم پہلے سے کمزور لگ رہے ہو۔
مریم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں نہیں، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ کیوں دادی جان؟ وہ لاڈ سے مریم کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر دادی جان سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے اب یہاں ہی کھڑا رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ دادی جان نے سرزنش کی تو وہ بھی سب کے ساتھ اندر بڑھ آیا۔ اینا اپنے اسٹاپ پر اتری تو کڑکتی دھوپ اس کے سر پر برسنے لگی۔ وہ ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈھگ بڑھنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک وائٹ کرولا تیزی سے اس کے قریب رکی تھی۔ مارے گھبراہٹ کے ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی کہ دو مرد پسٹل ہاتھ میں لیے تیزی سے اترے۔ کون ہو تم؟ اور ایک مرد نے کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھا تو اس کے سارے الفاظ منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جمال دین دکان بند کر کے گھر میں داخل ہوئے تو زینب بھی متفکرانہ حالت میں ٹہل رہی تھی۔ خیر تو ہے حارث کی ماں؟ جمال دین پسینہ صاف کرتے ہوئے موڑے پر آ بیٹھے۔ اینا ابھی تک گھر نہیں آئی، مجھے کہہ کے گئی تھی کہ پرچہ دے کر 1-1:30 بجے تک آ جاؤں گی، مگر اب دیکھو تو صحیح 3 بج رہے ہیں۔ ارے بھلی لوگ کے یونیورسٹی میں دیر ہو گئی ہوگی ورنہ وہ لاپرواہ نہیں ہے۔ جمال دین نے تسلی دینی چاہیے۔ نہیں، حارث کے ابا معمول کے مطابق جس بس سے آتی ہے وہ بھی گزر چکی ہے۔ تم نمل کے گھر سے پتہ کرو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زینب کی پریشانی کسی صورت میں کم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا تو یہ بتا کہ میں کیسے پتہ کروں؟ میرے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے۔ میں کمرے میں اس کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اس میں دیکھو شاید مل جائے، میں دیکھتا ہوں۔ جمال دین کمرے میں اس کی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابیں دیکھنے لگے۔ سب سے نیچے اس کی ڈائری پڑی تھی۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی تو دوسرے صفحے پہ نمل کا فون نمبر درج تھا۔ نمبر نوٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ زینب تو دروازہ بند کرنے میں دیکھتا ہوں، رحیم کاپی سے اکھلا ہوا تھا، کر آؤں گا، PCO کھلا ہوا تو کر آؤں گا۔ جمال دین تسلی دے کر باہر نکل گئے۔ رحیم کا PCO کھلا ہوا تھا۔ ہیلو، نمل کی آواز سن کر وہ سرت سے بولے، نمل بیٹی، میں اینا کا ماموں بول رہا ہوں، اینا ابھی تک گھر نہیں آئی، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ذرا اینا کو فون دو۔ انکل وہ تو آج پیپر دے کر فوراً ہی چلی گئی تھی، میں نے تو اسے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، مگر وہ بتا رہی تھی کہ آنٹی کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ جمال دین کو اپنے آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیٹی، اس کی کسی اور دوست کے بارے میں معلوم ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں فون کر لیتا ہوں۔ نہیں انکل، اس کی تو میرے سوا کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں ہے۔ نمل کی آواز سن کر جمال دین کا دل رکنے لگا۔ اچھا بیٹی، اللہ حافظ۔ اوکے انکل، اینا آئے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ یہ خبر سن کر میں بھی پریشان ہو گئی ہوں۔ اس کی تشویش بھری آواز انہیں مزید پریشان کر گئی تھی۔ اچھا بیٹی، تم دعا کرنا وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ رحیم بیٹا، ذرا حارث کا نمبر ملا دو۔ رحیم نے نمبر ملا کر ریسیور ایک بار پھر ان کی جانب بڑھایا۔ ہیلو، ہاں میں بول رہا ہوں، ابا خیریت تو ہے؟ نہیں بیٹا، خیریت نہیں ہے تو فوراً گھر آ جا۔ ابا کچھ تو بتائیں، کیا ہوا ہے؟ بات حارث کی پریشانی دید نہیں تھی، بس کہہ دیا نا فوراً گھر آ جا۔ پر ابا اس وقت؟ ہاں اسی وقت۔ جمال دین کا لہجہ ہنوز ٹھہرا ہوا اور دو ٹوک تھا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ جمال دین نے رحیم کو پیسے دیے اور مرے سے قدم کی گھر کی جانب اٹھانے لگے۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو کمرے میں تاریکی بڑھ رہی تھی۔ اینا نے اپنے باہری ذہن پر زور دیا تو ایک ایک منظر فلم کی طرح آنکھوں کے پردوں پر گھومنے لگا۔ وہ سرت سے اٹھی کھڑکیوں کو ٹٹولا، مگر وہ باہر سے بند تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی جانب بھاگی، لیکن اسے بھی باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں نے کیا بگاڑا تم لوگوں کا؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے وہ دروازہ کھول دو۔ وہ روتے چیخ رہی تھی اور مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر باہر گہری خاموشی کا راز تھا۔ مسلسل رونے اور چیخنے سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے روشن دان کا جائزہ لیا، فرار کے تمام راستے مسدود تھے۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، سسکیوں کے ساتھ اب اس کے لبوں پر ایک ہی دعا مچل رہی تھی۔ اسی اثنا میں باہر ہلکی سی کھڑاک کی آواز سنائی تھی۔ وہ سرت سے دروازے کی جانب بھاگی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلانے لگی۔ دفعتاً دروازے کو کب سے مروادانہ آواز ابھری۔ بی بی، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پرسوں یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اجنبی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بہت سے سوال اس کی زبان پہ آئی۔ یہ تو اذان شاہ ہی بتا سکتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اجنبی شخص کی آواز اسے مفلوج کرنے کے لیے کافی تھی۔ اذان شاہ؟ وہ بے ہوش ہو کر وہیں دروازے کے قریب ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے آنگن میں قیامت کا دن آن پہنچا تھا۔ زینب بھی مسلسل آہیں بھر رہی تھی۔ حارث صحن سے برآمدے اور برآمدے سے صحن کے چکر کاٹ رہا تھا۔ جمال دین گمسم سے برآمدے کے زیتون سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ کہاں ڈھونڈوں، کس سے پوچھوں؟ بے عزتی کا معاملہ ہے، تھانے میں رپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتے۔ بالآخر حارث کی جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری، پتر، ہم غریبوں کے پاس سوائے عزت کے اور تو ہوتا ہی کیا ہے، لیکن آج یہ عزت بھی خاک میں مل گئی۔ زینب بھی روتے ہوئے نڈال ہو گئی۔ حارث نے لب پینچ کر اندر کے اسٹال کو دبایا۔ جانے باقی کے 2 دن کیسے گزرے تھے، کب صبح اور کب رات ہوئی تھی، کب انہوں نے سانس لی اور کب ان کی آنکھ لگی، کچھ معلوم نہ تھا۔ ان کے لیے تو ایک ہی وقت ٹھہر گیا تھا، اذیت ناک وقت، جس نے ان کے جسموں میں ان سے روحوں کو بھی کھینچ لیا تھا۔ دور کہیں سے فجر کی آواز سنائی دی۔ جمال دین کے بے جان وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وضو کرنے کے بعد قدم دروازے کی جانب اٹھ رہے تھے، لیکن یہ شور کیسا تھا؟ حارث سرت سے جمال دین کے پیچھے لپکا۔ ارے یہ تو رشید کی آواز ہے، ذرا دیکھو تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ زینب پی کی متفکر آواز پر حارث نے دروازہ کھول دیا، مگر جہاں کھڑا تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ باہر جا بجا نمازی کھڑے تھے اور کچھ آنکھیں ملتے ہوئے اسی جانب چلے آ رہے تھے۔ اینا بے حس و حرکت دروازے کے سامنے پڑی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی پارسا بندی تھی، لیکن کرتوت اللہ بچائے ایسی لڑکیوں سے۔ چنے کا منہ کالا کر کے آئی ہے۔ سب کے چہرے پر مختلف تھے،
لیکن جملے ایک جیسے تھے۔ پتہ مردود کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے ذلیل کمزاد، کیا بگاڑا تھا ہم نے تیرا، ساری عزت خاک میں ملا دی، کم وقت تجھے ذرا حیا نہیں ذلیل کہیں کی، اس سے اچھا تھا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی، ہمیں یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ کمینی بول، کون ہے وہ تیرا یار جو تجھے یہاں چھوڑ گیا؟ پتہ میں ابھی میں تیرے عاشق کے ساتھ روانہ کروں تجھے۔ زینبی روتے روتے مسلسل اسے پیٹ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا مامی، لیکن تم قسم لے لو میں اسی طرح پاک ہوں، انچھوئی ہوں، خدا کے لیے مامی میرا یقین کرو۔ اینا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، مت کہے مجھے مامی، کچھ نہیں لگتی میں تیری۔ زینبی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ مامی میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کے واسطے میرا اعتبار کرو عارض، تم تو میری بات کا یقین کرو۔ وہ فرش سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب کھڑے عارض کے ہاتھوں کو تھام کر امید و بیم کی کیفیت میں بولی تو وہ چلا اٹھا، دور ہو جاؤ، میری نظروں سے نفرت ہے مجھے تمہارے ناپاک وجود سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں ختم کر ڈالوں گا تمہیں۔ عارض نے اس کی گردن دبوچ لی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہا ہے تو، اس کمزاد کے لیے جیل جائے گا، کیا کر رہا ہے عارض، چھوڑ اسے۔ زینبی نے اینا کو دھکیل دیا۔ اماں جب تک یہ اس گھر میں ہے میں یہاں قدم نہیں رکھوں گا، اگر یہ میرے سامنے رہی تو میں اسے کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ لب بھینچے سے ٹوکر مار کر باہر نکل گیا تھا۔ او ذلیل کہیں کی، مجھے سیدھی طرح اس کمزاد کا بتا دے ورنہ میں اس صحن میں تیری قبر کھدوا دوں گی۔ زینبی کا تھپڑ اس کی کمر پر پڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرا یقین کرو۔ جو لڑکی 2 دن پرائی چوکھٹ پر گزار آئے وہ بھلا پاک اور انچھوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ زینب اسے مسلسل پیٹتے ہوئے خود بھی تھک گئی۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی جمال دین کی جانب بڑھی۔ ماموں آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ کہیے گا ماموں، گالیاں دیں مجھے، مارے میں اسی قابل ہوں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گمسم سے جمال دین کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ وہ ان کے شرمناک سوالات سے اسے چھننی کر رہے تھے۔ وہ جیسے کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ شام کو نمل آئی تو اسے لپیٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی۔ نمل میں انچھوئی ہوں، خدا کی قسم میں انچھوئی ہوں، لیکن میں کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ کسی نے یقین نہیں کیا نمل، میری قسمیں میری کسی نے یقین نہ دلا سکی، میں کسی کو یقین نہ دلا سکی۔ نمل کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ برس رہی تھی، اسے تسلی تک نہ دے سکی۔ صبح پورے ڈپارٹمنٹ یہ خبر کسی اور انداز میں لیک آؤٹ ہو چکی تھی۔ اذان رات ہی شاپور سے لوٹا اور آج کافی عرصے کے بعد یونیورسٹی آیا تھا، لیکن راضی نے آتے ہی اسے جا لیا۔ او مجنوں، کچھ سنا تم نے؟ وہ تیری مس یونیورس اینا اب اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، کیا بکواس کرے ہو راضی؟ اذان اسے دونوں شانوں سے تھام کر تلخ لہجے میں بولا تو راضی نے ایک جاندار سا کہکا لگایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تو چل میرے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ایک شخص کی زبان پر تیرے اینا کے قصے مچل رہے ہیں۔ نمل پیپر دے کر گزر رہی تھی کہ اذان نے اسے پکار لیا۔ مس نمل، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ سب کیا تمہارا دھرا ہے؟ اذان یہی چاہتے تھے تم نا، دیکھ لو آج ہو گئی بدنام، سب کچھ ختم ہو گیا اس کا۔ یار کیا کہہ رہی ہو نمل؟ اذان نے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھا تو وہ پھٹ پڑی۔ میں تو تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اذان چاہ، ایک معصوم لڑکی کو اغوا کروا کے کیا ملا تمہیں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شٹ اپ نمل، خاموش ہو جاؤ، تم مسلسل میری توہین کر رہی ہو، جس قصے سے میرا کوئی واسطہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تم مجھے اس میں مسلسل شامل کر رہی ہو۔ اذان نے یکلک تیز لہجے میں سرزنش کی تو وہ بھی اس کی بات ٹوک کر بولی، اس قصے کی ایک ایک کڑی تم سے جا کر ملتی ہے اذان چاہ، تم سے، مگر یہاں تو سب کہہ رہے ہیں کہ اینا اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اذان نے نمل کی کڑی نگاہ سے دیکھا، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سب، اسے اغوا کیا گیا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پر ہوا تھا کیونکہ تم اینا کے پیچھے پڑے تھے۔ خدا کے لیے نمل یہ گھٹیا الزام مت لگاؤ، مجھے یہ تسلیم ہے کہ میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا، لیکن میں اس گھٹیا حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے میری مرحومہ ماں کی قسم ہے نمل، میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کے لہجے کا قرب نمل کو خاموش کر گیا۔ نمل پلیز مجھے سب کچھ سچ بتاؤ، اصل واقعہ کیا ہے؟ تم کچھ اور کہہ رہی ہو، ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں، کالج کے راستے میں کچھ بتانا ٹھیک نہیں، اس طرف آؤ۔ نمل قدرے خالی گوشے کی طرف چل دی اور الگ سے بینچ پر جا بیٹھی۔ راضی جانے کہاں کھسک گیا تھا، اذان بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف چلا آیا۔ پرسوں ہمارا پہلا پیپر تھا، میں عموماً اینا کو ڈراپ کر دیا کرتی تھی، اس دن اینا کو جلدی تھی، لیکن میرے اصرار کے باوجود وہ رکی نہیں تھی۔ جب وہ پوائنٹ سے اتری اور گھر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ رکی۔ اینا بھی سنبھلے بھی نہ پائی کہ 2 مردوں میں سے ایک نے اینا کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد اینا کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ اسے کہاں لے کر گئے تھے۔ 2 دنوں کے بعد وہ لوگ اسے خود ہی دروازے کے پاس باہر پھینک گئے تھے۔ جانے وہ کون لوگ تھے، اس اغوا کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں اینا کو کچھ معلوم نہیں۔ اس دوران ان لوگوں نے اس سے کوئی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بہت روئی بہت چلائی کہ وہ بے قصور انچھوئی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، اور یوں وہ کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی۔ اور تمہیں پتہ ہے اذان، اینا کے کزن نے بھی اسے تعلق توڑ لیا ہے، اس کے گھر والے بھی اینا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے، اپنوں کی محبت، اعتبار، مان، سب کچھ۔ اگر تمہیں واقعی اس سے محبت ہے تو اسے سمیٹ لو، اپنا لو۔ اس نے بیگی پلکوں سمیت اذان کو دیکھا۔ نمل محبت دھونس نہیں ہوتی ہے تو عنایت ہوتی ہے، خدا کی عنایت، جو لوگ محبت کا حق ادا کرتے ہیں وہ سب کچھ پا لیتے ہیں، سب کچھ، اور میں اپنی محبت کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اذان کا لہجہ ہنوز مدم تھا۔ انکل آپ اذان سے مل چکے ہیں، وہ اینا کو خوش رکھے گا؟ ہاں نمل بیٹی، وہ اچھا لڑکا ہے، میرے تو اپنے ہی بیٹے نے اسے دھتکار دیا، پھر کوئی اور کیسے قبول کرتا ہے اسے؟ یہ تمہارا احسان ہے بیٹی کہ تم نے اینا کے لیے اتنا کچھ کر ڈالا۔ نہیں انکل، میرے اینا پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ بس نکاح کا بندوبست کریں ورنہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم اذان سے بات کر لو، میں اینا کو بتا دوں
جمال الدین اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اینا گھٹنوں پر ٹھوری ٹکائے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ جمال الدین اس کے پاس بیٹھ کے اینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا تو جمال الدین نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ میں نے تجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر پایا چاہا، لیکن ان کڑے حالات میں تیرے لیے میں کچھ بھی نہ کر سکا بیٹی۔ میں نے ہمیشہ تیری بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں۔ اذان بہت اچھا لڑکا ہے، تجھے اپنانے کو تیار ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس کی سنگت میں سب کچھ بھول جائے گی۔ اینا کے قریب گویا دھماکہ ہوا۔ نہیں ماموں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو اس گھر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہیں نہیں جانا، ایسا مت کریں، مجھے خود سے جدا مت کریں۔ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبر کر میری بچی، صبر کر، یہاں تجھے کوئی جینے نہیں دے گا اور میں تجھے روز روز مرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جمال الدین کی آنکھیں چھلک گئیں، وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ شام کو اذان شام اپنے دوستوں کے ساتھ اس چھوٹے سے آنگن میں موجود تھا۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب جمال الدین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو زینب بھی کونے میں منہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے اینا سے رضامندی پوچھی تو وہ پتھر کی طرح ساکت اور خاموش تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا تو نمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ بیٹی جواب دو، مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ جمال الدین کے لہجے میں التجا تھی۔ اینا نے جھکا ہوا سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ سب کے جانے کے بعد وہ نمل سے لپٹ کر رونے لگی۔ جمال الدین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ اینا نے بھیگی آنکھوں سے زینب کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اینا دھیرے سے اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ مامی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کے روپ میں دیکھا، خدا کے لیے مجھ سے اپنا یہ روپ مت چھینیں مامی، میرے ان خالی ہاتھوں میں پھر سے اپنے پیار کے سکے ڈال دیں مامی۔ اینا نے روتے روتے اپنے ہاتھوں کو زینب کے آگے پھیلایا تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئی۔ انہوں نے اینا کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائے۔ چلو اینا بیٹا، اذان باہر انتظار کر رہا ہے۔ جمال الدین دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تو اینا نے ردا یعنی چادر لی۔ نمل نے نشانوں سے تھام کر اسے اٹھایا، وہ جیسے بے جان وجود کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ جمال الدین سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اینا کو رخصت کرنے کے لیے اذان کے پاس آئے تھے۔ بیٹا، تم بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ آج سے میری بیٹی تمہارے سپرد ہوتی ہے، تم اسے خوش رکھنا۔ جمال الدین نے ساکت اینا کو اس کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اذان نے پر یقین لہجے میں کہا تو جمال الدین نے باری باری دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اینا نے سر اٹھا کر برستی ہوئی نگاہوں سے اس چھوٹے سے آنگن کو دیکھا تھا۔ میں سر جھکائے ہوئے درد کو چھپائے ہوئے پلٹ کے آیا تو ہر راہ گزر اندھیری تھی۔ میں سوچتا ہوں ابھی تو چراغ روشن تھے، کبھی یہ شہر میرا تھا، زمین میری تھی۔ نظر بھٹک کر عارض کے کمرے کی جانب اٹھی جہاں سوائے سناٹوں کے اور کوئی صدا سنائی نہ دی۔ جمال الدین نے اس کا رخ موڑا اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اذان نے اپنے دوستوں سے ہاتھ ملا کر اجازت چاہی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو نمل نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اذان شاہ جمال الدین سے مل کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی کچی گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ چکی تھی۔ اذان نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ بالکل ساکت و خاموش تھی۔ اس نے دوبارہ ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمال الدین ملا کر اس کی گاڑی ڈیفینس کے ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے جا رکی۔ ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے سرد سے گیٹ کھولا۔ گاڑی پورچ میں جا رکی تھی۔ اذان گاڑی سے اتر کر اس کی جانب چلایا مگر وہ اب بھی چوں کی توں بیٹھی تھی۔ اذان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس نے ہولے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے پیش نظر دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی اور کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ راہداری اور ٹی وی لاؤنج عبور کر کے اذان سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر ہال میں پہنچ کر اس نے دائیں جانب بیڈ روم کا دروازہ کھولا، لائٹ آن کر کے واش روم میں گھس گیا۔ وہ اپنے بے جان وجود کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی۔ محلے کی شرمناک سرگوشیاں، عارض کی نفرت، زینب کی دل چھلنی کر دینے والی باتیں، جمال الدین کا جھکا ہوا سر، یہ سب درد کا روپ دھار کر باری باری اس کے سامنے آنے لگے۔ اذان واش روم سے نکل کر گم سم سی اینا کو بغور دیکھتا ہوا اسی طرف چلا آیا۔ اینا، میں نے ہمیشہ تمہیں خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس نے سرد سے اذان کے ہاتھوں کو جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کم آن اینا، یہ کیا بچوں جیسی، اگر تو میرے قریب آ تو میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ اینا نے قریب پڑا کرسٹل کا گلدان اٹھا لیا تھا۔ اذان غائب تو حیرت سے جہاں کھڑا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ تم نے مجھے مار دیا اذان شاہ، تم اس گھر میں میرے مردہ وجود کو لائے ہو، تم کیا سمجھتے ہو مجھے رسوا کرنے کے بعد تم نے مجھے پا لیا؟ نہیں اذان، نہیں، تم مجھے پا کر بھی نہیں پا سکو گے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، میری خوشیوں کو چھین کر کیا میں تمہیں خوش رہنے دوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، تم خوشی کے ایک ایک لمحے کو ترسو گے۔ وہ ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ اینا، یہ سب جھوٹے بکواس ہے، میں ایسا سوچ بھی مجھے تم سے کل بھی نفرت تھی اور ہمیشہ رہے گی، سمجھے تم؟ ہیٹ یو اذان شاہ، آئی ہیٹ یو، وہ چلا رہی تھی۔ اذان متحیر سے اسے دیکھے گیا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، بٹ آئی لو یو، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اینا کے لبوں سے ایک لمبا سانس خارج ہوا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے دوبارہ بیڈ پر آ کر ڈھیر ہو گئی۔ جانے وہ کب تک جاگتی رہی اور کب آنکھ لگ گئی تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکیوں کے سفید لیس دار پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ قیمتی فرنیچر، خوبصورت چیزوں سے راستہ بیڈ روم میں خود کو پا کر تلخ یادیں پھر سے جالے بنانے لگیں۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے ٹیرس کی جانب کھلنے والے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ ٹیرس پر بہت خوبصورت پودے رکھے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنیں براہ راست اس خوبصورت منظر پر پڑ رہی تھی۔ قریب ہی دو کین کی کرسیاں اور ایک ٹیبل پڑی تھی۔ وہ ہولے چلتی ہوئی ریلنگ تک چلی آئی اور دونوں ہاتھ ریلنگ پر جما کر نیچے لان میں جھانکا۔ پورا لان قیمتی پودوں اور رنگ برنگی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس فطری منظر پر ٹھہر گئیں لیکن اذان کی ریڈ مرسیڈیز گیٹ سے باہر نکلتی دیکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ سلام بی بی جی، رانی دستک دے کر ناشتے کی ٹرے سجائے کمرے میں داخل ہوئی تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی بی جی، صاحب کہہ رہے تھے کہ الماری میں آپ کے کپڑے موجود ہیں، بدل لیجیے گا۔ رانی ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے رسان سے بولی، ٹھیک ہے لیکن یہ ناشتہ لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔
اینا مختصر سا جواب دے کر بیڈ پر آ بیٹھی. متبذب سی انگلیاں مسلتی ہوئی رانی دھیرے سے بولی, وہ بی بی جی صاحب ناراض ہوں گے, کچھ نہیں کہیں گے, وہ لے جاؤ یہ ناشتہ. وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تو رانی نے حکم کی تعمیل کی. عارض نے اجڑے ہوئے گھر میں قدم رکھا تو زینب بھی تخت پوش پہ گم سم ہی بیٹھی تھی. جمال الدین موڑے پر بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے جانے کا سوچ رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھایا تھا. عارض پلیز مجھے نمل کے ہاں چھوڑ آؤ. صرف چھوڑ کر آنا ہے؟ جی نہیں, مجھے لے کر بھی آنا ہے. وہ تو میں تمہیں ہی لے ہی آؤں گا. مختلف جملے اس کے کانوں سے ٹکرانے لگے. وہ تھک ہار کر پلنگ پر آ لیٹا. پتہ ہے مانی نے تو اپنی توتلی زبان میں تمہیں ماموں کہنا بھی سیکھ لیا ہے. تمہیں مامی کہنا اسے میں سکھا دوں گا. عارض نے کروٹ بدل لی تھی. امی بتا رہی ہیں کہ تمہارا موڈ سخت خراب ہے. اینا کی آواز اعتراف میں گونجی تو عارض ایک دم سے اٹھ بیٹھا, لیکن وہ کہیں نہیں تھی. عارض نے بے بسی خیالوں میں دوبارہ سر تکیے پر گرا لیا تھا. اس پر جب کی نقاہت تاری ہوئی تھی. سارا جسم ٹوٹ رہا تھا. سر میں بے تحاشا درد کی بنا پر اینا کی آنکھوں میں بھی سرخی تیر رہی تھی. اس نے اپنا چکراتا سر اٹھایا اور وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے. رانی بتا رہی تھی کہ صبح تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا. متفکر سا اذان کمرے میں داخل ہوا. بس میری مرضی, تم کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے؟ اینا نے تلخی سے جواب دیا تو اذان کی مسکراہٹ خاصی بے ساختہ تھی. غیر ہوں تو میں تمہارا بہت کچھ, خیر لیکن تم نہ مانو تو اور بات ہے. اذان کا لہجہ متبسم تھا. اینا کا زاویہ تنقیدی ہو گیا. نیچے کھانا لگ چکا ہے, چلو کچھ کھا لو. وہ اپنائیت سے کہتا وہ آگے بڑھایا اور اس کے شانے تھام کر نرم لہجے میں بولا. اینا نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا. خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے, تمہیں دیکھ کر میرے زخم ہری ہونے لگتے ہیں. اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اذان دل گرفتہ سا اسے دیکھنے لگا. وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی. پلیز اینا, مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. جو تم سمجھ رہی ہو وہ سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. اذان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا. ارے تمہیں تو بخار ہے, تم لیٹ جاؤ, میں بھی ڈاکٹر اسد کو لے کر آتا ہوں. وہ پریشان سا باہر نکل گیا. پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے, میں یہ ٹیبلٹ لکھ رہا ہوں. صبح دوپہر شام 2 دن باقاعدگی سے کھائیں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. حیات شاہ کی فیملی ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے ہوئے تسلی دی تو اذان اینا کے بے سود وجود اور کملائے چہرے کو دیکھ کر تعصب سے سوچنے لگا تھا. محبت آفتاب نہیں کہ ابھرے چمکے اور ڈھل جائے. محبت تو چاند کی مانند ہے, جو بڑھتا ہے, گڑتا ہے, نکلتا ہے, چھپتا ہے, مگر پھر بھی فنا نہیں ہوتا. اینا کاش تم میری محبت کی شدتوں کو سمجھ سکتی. بخار کا زور قدرے کام ہوا تو اس نے بوجھل پلکیں اٹھائیں. اذان کمرے میں ٹہل رہا تھا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ سرت سے بولا. اینا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا. اور تھینک گاڈ, میں تمہارے لیے سوپ لاتا ہوں. چند لمحوں کے بعد وہ سوپ کا باؤل لیا داخل ہوا. اٹھو شاباش, یہ سوپ پی لو, تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا. وہ خاموشی سے بیٹھ کے پوچھ سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی. اذان نے چمچہ بھر کر اس کی جانب بڑھایا. اینا نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا. چند سپ لے کر اسے دوبارہ لیٹنا چاہیے. تھوڑا سا سوپ اور لو. اذان نے چمچہ بھر کر دوبارہ اس کی جانب بڑھایا تو وہ جھنجھلا گئی. کہہ دیا نا میرا دل نہیں چاہ رہا, پھر کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ اوکے, جیسے تمہاری مرضی. وہ باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ٹیبلٹ نکالنے لگا. ٹیبلٹ یاد سے کھا لینا. پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا. واہ اذان شاہ, محبت پا کر بھی محبت کو نہ پا سکے. وہ خاصی رف ڈرائیو کر رہا تھا. دفعتاً موبائل کی بیل بجی اور اسکرین پر بننے والا نمبر اس کے تنے ہوئے سانپ کو ڈھیلا کرنے لگا. ہیلو لیلا, میں مریم بول رہی ہوں, چہکتی ہوئی آواز میں کہا گیا. ہاں ہیلو لالا. ہاں لالا کی جان, کیسی ہو تم؟ اذان کے لہجے میں محبت کی مٹھاس تھی. فرسٹ کلاس. آپ ذرا جلدی سے موبائل میری بھابھی کے ہاتھ میں دیں, میں بھی تو پوچھوں کہ انہوں نے آپ کو قابو کیسے کر لیا. اذان اس کی بات پر مسکرا دیا. سوری بھائی, اس وقت گھر سے باہر ڈرائیو کر رہا ہوں. اینا گھر پر ہے. اوف, آپ نے تو سارا موڈ کا بیڑا غرق کر ڈالا. اور اٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو اذان نے اس کے بے صبرے پن پر ہنس دیا تھا. صبر کرو لالا کی جان, ہم پرسوں شاہپور آ رہے ہیں. ہم آپ پھر اپنی بھابھی سے ڈھیر ساری باتیں کرنا. سچی لالا, آپ آ رہے ہیں نا؟ مریم نے بے یقینی سے پوچھا. بالکل سچ. اچھا یہ بتائیں, وہ ہیں کیسی؟ خوبصورت, اداس, خوفزدہ, وہ بھی ہے 20ویں صدی کی طرح. اذان کا لہجہ مدم تھا. مریم نے گلا کنکھارا. بس لالا, آپ اینا کو لے کر جلدی سے آ جائیں, ہم شدت سے منتظر ہیں. مریم کی بےقراری دید نہ تھی. اوکے لالا کی جان, سے بات کریں. مجھے دادی جان خشمناک نظروں سے گھور رہی ہیں. مریم نے ہنستے ہوئے ریسیور انہیں تھما دیا. السلام علیکم مامی, سویٹ دادی جان. وعلیکم السلام پتر, کیسا ہے تو؟ اور میری بہو رانی کیسی ہے؟ کب لا رہا ہے تو اسے؟ دادی جان نے اکھٹے دو سوالات کیے. بالکل ٹھیک ہے دادی جان, ہم پرسوں آ رہے ہیں. آپ سنائیں تایا جان, تائی امی اور سمیر سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے پتر. تو نے حیات کو بتا دیا تھا نا؟ نہیں دادی جان, میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. پھر بھی پتر تجھے حیات کو بتانا چاہیے نکاح کے بارے میں. وہ تیرا باپ ہے, چاہے جیسا بھی باپ ہو. پلیز دادی جان, اس قصے کو یہیں ختم کر دیں. وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تو دادی جان خاموش ہو گئیں. اچھا پتر, جیسے تیری مرضی, لیکن بہو رانی کو جلدی سے لے کر آئیں. تیری اس خوشی کو دھوم دھام سے منانا چاہتی ہوں. اور ہاں, اب کے آئے گا بھی تو تجھے اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی. سن لیا تو نے؟ اذان ان کی محبت بھرے تنبیہ ہونے والے مسکرا دیا. اوکے دادی جان, جیسے آپ چاہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا. اچھا پتر, لال تجھے خوشیاں نصیب کرے, رب رکھا. موبائل آف کر کے اذان نے گاڑی یو ٹرن کی طرف موڑ لی. اینا جمائی لے کر بستر سے اٹھ گئی. اب وہ خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی. منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنی تفصیلی جائزہ لیا. پچھلے 4 دن سے اس نے لان کا ایک ہی سوٹ پہن رکھا تھا.
اینا جمائی لے کر بستر سے اٹھ کر اب وہ خاصا خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ پچھلے 4 دن سے اس نے لان کا ایک ہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وارڈروب تک چلی آئی، ہینگ کیے ہوئے کپڑوں کو بغور دیکھنے لگی۔ لائٹ پرپل سوٹ نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنا بے ترتیب بالوں کو ٹھیک کیا، کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور وہ نیچے چلی گئی۔ پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ رانی کچن میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ برتنوں کی آواز سن کر کچن میں چلی آئی۔ بی بی جی، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رانی نے کچھ دلی سے پوچھا۔ ہاں اب کچھ بہتر ہے، مگر یہاں ابھی تک کسی اور فرد کو نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے غزان کے گھر والے، اینا نے کوستے ہوئے پوچھا تو رانی کے 32 دانت نظر آنے لگے۔ بی بی جی، یہاں کوئی ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا نا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بی بی جی، یہ گھر صاحب جی کی تایا کی ملکیت ہے۔ کبھی کبھار شاہپور سے دادی جان اور مریم بی بی آتی ہیں تو یہاں رہتی ہیں جی۔ صاحب جی ادھر وڈے گھر بھی نہیں جاتے جی، وہ راسانہ لہجے میں بتایا تھا۔ کون سا بڑا گھر؟ اور یہ دادی جان اور مریم کون ہے؟ ہائے بی بی جی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ لے دس، دادی جان اذان صاحب کی دادی ہیں جی، اور مریم بی بی ان کی بہن ہے۔ ادھر چھاونی میں اذان صاحب کے والد رہتے ہیں، پر آج تک ادھر اس گھر میں نہیں آئے۔ سنا ہے کوئی ناراضگی چل رہی ہے چھوٹے صاحب کی بڑے صاحب سے؟ وہ رازداری سے بتا رہی تھی۔ اچھا، اور تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ نہ جی نہ، شوقی میرا خاوند ہے، وہ میرا باہر چوکیداری کرتا ہے اور میں اندر کے کام کر لیتی ہوں۔ اور ہاں جی، بابا خانسامہ بھی ہیں جی اوپر، وہ بیچارہ کچھ دن کی چھٹی لے کر پیچھے اپنے پنڈ گیا ہوا ہے۔ رانی خاصی بتونی تھی، اس مسلسل بول رہی تھی۔ بی بی جی، آپ نے پورا گھر نہیں دیکھا؟ اینا کی نفی میں سر لانے پر وہ بولی۔ چلیں بی بی جی، خیر میں آپ کو گھر دکھاتی ہوں، اب تو آپ ہی اس گھر کی مالکن ہیں۔ اینا اس کے ساتھ سے چلنے لگی۔ سارا گھر دیکھنے کے بعد اس نے رانی سے پوچھا، یہ پودے کس نے لگا رکھے ہیں؟ یہ سارے پودے بوٹے مریم بی بی نے لگا رکھے ہیں۔ ہر ہفتے فون کرتی ہیں شاہپور سے اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ پودے تو ٹھیک ہے نا۔ اینا رانی کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ امریکن اسٹائل کا کچن، لکڑی کے خوبصورت کیبنٹ، ماربل کے فرش پر اس کا پاؤں پھسل جاتا۔ بی بی جی، آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو فریج میں سے اپنی مرضی کا دیکھ لیں۔ رانی نے اپنے عہد سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، فی الحال مجھے ایک گلاس سادہ پانی دو۔ رانی نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی ڈال کر گلاس اینا کی جانب بڑھایا۔ یہ لیں بی بی جی۔ وہ پانی پی کر باہر نکل آئی تھی۔ پورا لان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چوکیدار نے لان کے تمام مدھم سی لائٹس آن کر ڈالی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان چیئر تک چلے آئی۔ اسے وہ چھوٹا سا آنگن بے تحاشا یاد آنے لگا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی سے نکلی تھی۔ اسی اثنا میں گیٹ پہ گاڑی کا ہارن سن کر شوکت حسین نے گیٹ کھولا۔ اذان پرش میں گاڑی لاک کرنے کے بعد اسے گوشے کی طرف چلایا۔ میرا انتظار ہو رہا تھا، تمہاری خوش فہمی ہے۔ جواب دو ٹوک تھا، وہ ہولے سے مسکرایا اور قدرے جھک کر اس کی چیئر کے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیاں جما کر بغور دیکھنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ لہجہ خاصا عنایت بھرا تھا۔ اینا نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ تم نے اینا کو مار دیا اذان شاہ؟ آواز کی لرزش واضح تھی اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ آخر تمہیں میرا یقین کیوں نہیں آتا ہے نا؟ بلیو می، میں ان دنوں شاہپور میں تھا۔ اذان نے بے حس وجود کو تعصب سے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی، جیسے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اینا، تم ابھی اپسیٹ ہو، لہذا ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دو۔ اچھا اٹھو، اندر چلتے ہیں۔ اور تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا ابھی تک بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہو؟ اذان نے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے پوچھا تو اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ اذان جھنجھلا گیا۔ لگتا ہے اب مجھے تم کو زبردستی کھلانا پڑے گا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اینا کا بازو سے تھام کر اٹھایا تو وہ جھٹ سے اپنا بازو چھڑا گئی۔ اگر سیدھی طرح سے نہیں چلو گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تو وہ اذان سے فاصلہ رکھے ساتھ چلنے لگی تھی۔ رانی، کھانا لگاؤ، میں دیکھتا ہوں آج تمہاری بیگم صاحبہ کیسے کھانا نہیں کھاتی۔ رانی اپنی بتیسی نکالی، ڈرائنگ روم پر ٹیبل پر برتن سجانے لگی، جبکہ اینا اس کی نظر سے گھبرا کر انگلیاں مسلنے لگی۔ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اس نے کرسی دھکیل کر اٹھنا چاہا تو اذان نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ بٹھا لیا۔ چکن رائس اور تم نے لیے ہی نہیں۔ اذان نے چاول اس کی پلیٹ میں نکالے۔ میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ اینا نے رانی کی موجودگی میں بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ یہ رانی، یہ سب کچھ سمیٹ لو۔ اذان نے بھی ہاتھ روک لیا۔ اچھا صاحب جی۔ وہ تندی سے برتن سمیٹنے لگی۔ اینا اوپر چلی گئی۔ رانی، ایک کپ چائے بنا کر اوپر میرے بیڈ روم میں لے آنا۔ اذان سگریٹ سلگا کر اوپر چلا آیا۔ بیڈ پر بیٹھی اینا نے حیرانگی سے سر اٹھایا۔ وہ سگریٹ کی کش لیتا ہوا سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بدلتے رنگ کو دیکھ کر واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ سینٹر ٹیبل پہ چائے کا کپ بھی موجود تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اذان کے قریب پڑا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر چلی آئی۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ اپنا عہد بھرے لہجے میں بولا تو اینا بال سمیٹتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کتنا ڈھیٹ ہے یہ شخص، اس نے دل میں سوچا اور منہ ہاتھ دھونے لگی۔ جب وہ باہر نکلی تو اذان چائے بنا رہا تھا۔ کم آن یا جلدی آؤ۔ اذان نے متبذر سی اینا کو دیکھا اور ٹیبل کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ اذان نے سلائس پر چیز لگا کر اینا کی جانب بڑھایا تو متحیر نظروں سے اذان کو دیکھنے لگی۔ تو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے تمہارے ساتھ کتنی شدید نفرت ہے؟ اینا نے اپنی نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ محبت بہت وسیع ہے نا، کائناتی وسعتوں سے بھی آگے کی ایک لامحدود وسعت ہے، اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ تم جیسے فلرٹ شخص کے منہ سے الفاظ کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ اینا تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ فلرٹ تھا لیکن اب نہیں ہوں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ اینا سر جھٹک کر چائے پینے لگی۔ وہ دوبارہ بولا، ہم کل صبح شاہپور جا رہے ہیں، تم اپنی تیاری وغیرہ کر لینا۔ اس کا جی چاہا کہ ایک ایک چیز کو توڑ ڈالے، ختم کر ڈالے۔ اذان آج کافی دنوں کے بعد اسٹڈی روم میں آیا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھ کر اس نے ڈائری اور قلم تھام لیے۔ میں اس کو کھوپ کے ادھورا، وہ مجھ کو پا کے اداس، ہمارے قرب کا کوئی موازنہ تو نہ کرے۔
امو میں اسے پانے کے لیے بے چین تھا، لیکن میں اسے پا لینے کے بعد بھی بے چین ہوئی۔ اس طرح اب آخر کب تک امو، آخر کب تک؟ اس نے چیئر کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ صبح اس نے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا تو اینا اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہلکے اور گہرے فیروزی شیڈ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سوٹ کیس میں تمام کپڑے رکھنے کے بعد برش اٹھائے اور اپنے لمبے بالوں کو سلجھانے لگی۔ اذان واش روم سے نکلا تو اسے کالی کھٹاؤں سے الجھتے ہوئے پایا۔ میں سلجھا دوں؟ اذان نے مسکرا کر آفر کی تو اینا نے سلگتی نگاہوں سے اذان کو دیکھا۔ وہ گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اینا نے چوٹی کو بل دے کر پیچھے کیا اور نیچے چلی آئی۔ رانی ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ شوکت حسین دونوں سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا تھا۔ ناشتہ کے بعد وہ بھی اذان کے پیچھے پیچھے باہر چلی آئی۔ رانی فروٹ کی ٹوکری گاڑی میں رکھ رہی تھی۔ شوکت حسین نے چابیاں اذان کو تھمائی۔ کس قسم کی کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر لینا۔ وہ چابیاں لے کر شوکت حسین سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے صاحب جی۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں سر ہلاتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا بی بی جی، آپ رب رکھا۔ رانی نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ اینا اس بات میں سر ہلاتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ اذان قریب آ کر لب بھینچے بولا، میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، آگے بیٹھو۔ اس نے قریب کھڑی نوکر نہیں ہوں میں تمہارا، آگے بیٹھو۔ اس نے قریب کھڑی رانی کو دیکھا اور خاموشی سے اگلی نشست پر آ بیٹھی۔ اذان فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھا تو اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی شاہ پور سٹی کی مین سڑک سے ذیلی سڑک پر اتر چکی تھی۔ بڑے بڑے گول ستونوں والی وسیع رقبے پر بنی سرخ اینٹوں والی حویلی دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ حویلی تک کا فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ قطار کی صورت میں کھڑے ان کی گاڑی پہ پھولوں کی پتیاں برسا رہے تھے۔ وہ متعجب سے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے رخ موڑا، یہ سب ان کے ویلکم کرنے کا انداز ہے۔ اینا بس متحر سی دیکھی گئی۔ حویلی میں سے شہنائیوں کی آواز کانوں سے ٹکرانے لگی۔ آخر گاڑی حویلی کے بڑے سے داخلی گیٹ کو عبور کرنے کے بعد پورچ میں جا رکی۔ تایا جان اور سمیر شاہ مردان کھانے سے ادھر ہی آ رہے تھے۔ اوہ میرا شیر پتر، تایا جان نے کچھ دلی سے اذان کو سینے سے لگایا۔ اور دی رانی کیسی ہے؟ انہوں نے اینا کو سلام کا جواب دیتے ہوئے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اور بھائی رومیو بڑا خوش لگ رہا ہے۔ سمیر خوشگوار موڈ میں اذان سے آ لپٹا۔ بھابی آپ نے اس مجنوں کو قابو کیسے کر لیا؟ بکواس مت کرو ورنہ تیرا کچا چٹا بھی ابھی کھول دوں گا۔ اذان نے ہنستے ہوئے سمیر شاہ کو دھمکی دی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان تینوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ لمبے سے برآمدے میں چند خواتین کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ اذان سب سے پہلے ایک بزرگ خاتون کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام دادی جان نے اسے خود سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اینا نے بھی جھجک کر انہیں سلام کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دادی جان نے اینا کو شانوں سے تھام کر خود سے قریب کیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور مٹھی میں دبے ہوئے کئی بھارے نوٹ ان دونوں پر وار دیے۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو پیار کیا۔ ارے لالا کی جان ادھر آؤ نا۔ اذان نے تائی امی کے پیچھے کھڑی مریم کو خود سے قریب کیا۔ بھائی یہ ہے تمہاری بھابی جان، تمہاری بھابی۔ اذان نے مریم کا بازو تھام کر اینا کے قریب کیا۔ سنو، میں اذان دادا کی لاڈلی اور اکلوتی بہن ہوں اور تمہیں بھابی کہنے کی بجائے صرف اینا کہوں گی۔ منظور ہے نا؟ مریم اینا کے گلے میں باہیں ڈالے اپنائیت سے بولی تو اس نے حیرت سے پٹر پٹر بولتی ہوئی روشن آنکھوں والی پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ ویسے لالا نے تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہا ہے، خوبصورت، اداس، خوفزدہ، وہ 20ویں صدی کی طرح۔ ہونٹوں میں مسکراہٹ بکھیر رازدارانہ لہجے میں بولی تو اینا سر جھکا گئی۔ اور رانی یہ سب باہر کھڑے لوگوں میں تقسیم کروا دو۔ دادی جان نے سارے نوٹ طیمہ کو تھما دیے اور مریم سے مخاطب ہوئی۔ مریم بیٹی وہ ردا کہاں ہے؟ ابھی لائی دادی جان۔ چند دموں کے بعد مریم ایک سرخ کامدار دوپٹہ لیے برآمد ہوئی۔ دادی جان نے دوپٹہ مریم سے لے کر اینا کو اڑا دیا۔ بیٹی یہ دوپٹہ اذان اور مریم کی مرحوم ماں کا ہے، لیکن اب یہ تمہارے سر پر ڈالا ہے، اس سے ردا کی لاج رکھنا۔ دادی جان کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ وہ گنگ سی حیران نظروں سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں دو نوکرانیاں مٹھائیوں کا بڑا سا تھال اٹھائے قریب آئیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے، نئی نویلی بہو جب سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اپنے سر تاج کا منہ میٹھا کرواتی ہے۔ قریب کھڑی تائی اماں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھایا۔ اذان مسکرا رہا تھا۔ اینا نے بمشکل اپنے اندر کے شال کو دبایا اور گلاب جامن اٹھا کر اذان کی جانب بڑھایا۔ دادی جان کوئی اور رسم ہے تو وہ بھی پورے کر لیں، میں حاضر ہوں۔ اس نے حیوانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دادی جان سے سرگوشی کی۔ بے شرم کہیں کے، دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او رانی دلہن کو کمرہ دکھا دو، لمبے سفر سے آئی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے، تھوڑی دیر میں ویسے بھی مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ دادی جان کے لہجے میں اینا کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ تائی امی اور مریم اسے کمرے میں لے آئیں۔ بیڈ کے ارد گرد تازہ موتیے کے کلیوں اور گلابوں کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ پورے کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بیڈ پر جا بجا گلاب کے پتیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اینا سے مٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا دی رانی، تم مریم سے باتیں کرو، میں ابھی آئی۔ تائی اماں مسکرا کر باہر نکل گئی تو مریم کے پاس آ بیٹھی۔ اینا کیسا لگا تمہیں میرا لالا؟ مریم نے اس کے ہاتھ تھامے تو وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اینا تم یہاں آ کر خوش ہو نا؟ مریم نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے استفسار کیا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے سر ہلایا۔ تم سب کے استقبال نے مجھے حیران کر دیا۔ ارے تم ہو اتنی پیاری کہ تمہیں دیکھ کر ہی پیار آنے لگتا ہے۔ مریم نے اس کی ٹھوڑی کو چو کر خوش دلی سے کہا۔ دھیان سے یہاں بیڈ پر رکھ دو۔ طیمہ دو نوکرانیوں کے ساتھ داخل ہوئی تو ان دونوں کے ہاتھوں میں چند ڈبے تھے جنہیں وہ احتیاط سے بیڈ پر رکھنے لگی تھی۔ دی رانی، اس میں کامدار سوٹ اور زیورات ہیں، مریم تمہیں تیار کر دے گی، میں ذرا باہر ان لوگوں کو دیکھ لوں۔ طیمہ کے جانے کے بعد مریم اس کا سوٹ نکالنے لگی۔ میرون اور گولڈن کامدار شرارہ دیکھ کر ہی اسے وحشت ہونے لگی۔ مریم یہ بہت بھاری ہے۔ ارے کوئی بھاری واری نہیں ہے، دادی جان نے بہت چاؤ سے بنوایا ہے تمہارے لیے، تم جلدی سے چینج کر لو، میں تب تک زیورات نکالتی ہوں۔ مریم کیا یہ ضروری ہے؟
اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بہت ضروری ہے بھائی، تھوڑی دیر میں پورا خاندان آ رہا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ مریم ایک ایک سیٹ کھول کر رکھ رہی تھی، تبھی وہ بے بسی سے سر ہلا کر واش روم میں گھس گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دادی جان اور طیمہ کمرے میں داخل ہوئی تو مریم اس کی لمبی سی چوٹی میں پھول لگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو مہارانی لگ رہی ہے، دادی جان محبت بھرے نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی اور دو بھاری سے کنگن اس کی کلائی میں ڈال دیے۔ دھی رانی، یہ میری طرف سے منہ دکھائی۔ طیمہ نے بھی آگے بڑھ کر سونے کا مالا اینا کے گلے میں ڈال دیا۔ دادی جان، میں نے جھومر بھی اینا کے ماتھے پر نہیں لگایا۔ مریم نے دادی جان کو آگاہ کیا۔ ہاں بیٹی، تم اذان کو لے آؤ۔ مریم ان کے حکم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں جھنجھلائے اذان کے ساتھ داخل ہوئی۔ اب کون سی رسم باقی ہے؟ اذان کی نظریں اس کے سجیدے سے مکھڑے پر ٹھہر گئی۔ مریم نے شرارت سے گلا کھنکارا تو سنبھل کر دادی جان کے پاس چلا آیا۔ ہاں طیمہ بولے، آؤ پتر ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ دادی جان نے اسے بازو سے تھام کر اینا کے ساتھ لا بٹھایا اور چاندی کی ایک خوبصورت کیس سے سونے کا بھاری سا جھومر نکال کر اذان کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دادی جان، یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ ارے چپ کر، ابھی بتاتی ہوں۔ اسے یہاں سے پکڑ دلہن کے ماتھے پر اس طرح لگا دو۔ دادی جان، مجھے کیا معلوم ہے کہ اس مصیبت کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کیسے پہنانا ہے؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا۔ اچھا اب بنو نہیں۔ دادی جان نے ہنستے ہوئے سرزنش کی تو اس نے اینا کی جانب رخ موڑ کر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ لالا اب پہنا بھی دیں، اینا کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، مریم نے شریر لہجے میں کہا تو اس نے گڑبڑا کر جھومر اس کے بالوں میں لگا دیا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج اگر ہمارا زندہ ہوتی تو، دادی جان نرم لہجے میں کہتے کہتے یکلت خاموش ہو گئی۔ اذان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ مریم کے چہرے پر ایک تاریک سا رنگ ابھرا اور طیمہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا تھا۔ اینا نے باری باری سب کے اداس چہرے دیکھے۔ ارے میں کیا ذکر لے کر بیٹھ گئی، میں انتظامات دیکھ لوں۔ مریم بھی ان کے ساتھ باہر چلی آئی۔ طیمہ بھی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے جانے لگی۔ اینا نے چڑھتی سی نگاہ اذان پر ڈالی، بہت سی یادیں اس کی آنکھوں میں جلملا رہی تھیں۔ اذان نے مخملی ڈبیاں نکالی اور اینا کا ہاتھ تھام کر ڈائمنڈ رنگ پہنانی چاہیے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اپنا ہاتھ چھڑا لیا، لیکن مجھے تو دینا ہے۔ اذان نے اس کی گلافی آنکھوں میں جھانکا۔ مت کیا کرو مجھ سے ایسی باتیں، زہر لگتی ہیں۔ تو پھر کیسی باتیں کرو، تمہیں بتا دو نا، اینا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا، ہر خاص و عام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اذان راس سلک کے آف وائٹ کرتا شلوار میں خوب جچ رہا تھا۔ اینا کو زنان خانے میں پورے خاندان کی عورتوں نے گھیر رکھا تھا۔ پرشوق نگاہیں اس شیری دو شیزہ پہ جمی ہوئی تھیں۔ اتنے ڈھیر سارے ہجوم میں اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ کیا بات ہے اینا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مریم نے اس کے پیلے رنگ کا دیکھ کر فکر مندانہ لہجے میں پوچھا تو اینا نے بمشکل اپنے گھومتے سر کو سیدھا رکھا۔ مریم مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ روحانسی لہجے میں بولی تو مریم نے اس کا بازو ہاتھ تھام کر اٹھا لیا۔ چلو میں تمہیں کمرے میں چھوڑاؤں۔ مریم اسے کمرے میں لے اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا ہوا اینا، تم ٹھیک تو ہو؟ متفکر سا اذان کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کی نظر لگ گئی ہے، مریم شدید لہجے میں بولی تو وہ پریشان سا اینا کی نبض چیک کرنے لگا۔ ارے کیا ہوا میری بیٹی کو؟ دادی جان کمرے میں داخل ہوئی، ساتھ شبو کلاس میں لیے موجود تھی۔ چکر آ رہے تھے مجھے، وہ ہولے سے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں صدقے جاؤں، یہ گلوکوز لے لو۔ دادی جان شبو کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے پاس آ بیٹھی تو وہ بے اختیار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ پتہ نہیں آنسو غیروں کی محبت پر بہتے ہی اپنوں کی بے حسی پر۔ ارے میری بچی خیر تو ہے، کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ کہ اذان نے کچھ کہہ دیا ہے؟ دادی جان نے اس کے سجیدے سے مکھڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دیا۔ کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ دادی جان نے اسے اپنے ساتھ سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا تو اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ اچھا چلو یہ تھوڑا سا گلوکوز پی لو۔ انہوں نے گلاس اینا کی جانب بڑھایا، اس نے چند گھونٹ بڑھ کر گلاس قریب کھڑی مریم کو تھما دیا۔ اچھا بیٹی اب تم آرام کرو، دادی جان اس کے سر پر پیار دیتے وہ اٹھ گئی۔ اینا تم جب سے یہاں آئی ہو کچھ پریشان سی ہو، کیا بات ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھی زیورات اتاری تھی۔ اینا نے لہجہ پر مریم کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مریم، یہ تمہارا وہم ہے۔ اسے اپنی آواز اجنبی سے لگی۔ مریم ہولے سے مسکرائی۔ اوکے اینا تم آرام کرو، کچھ کھانے کے لیے بھجواؤں؟ وہ جاتے جاتے رخ موڑ کر پوچھنے لگی۔ نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اینا کا جواب سن کر وہ اس بات میں ساری لاتی جا چکی تھی۔ خود کو ہلکان مت کرو، اپنے سارے دکھ مجھے دے دو، اذان اندھے ہوئے لہجے میں بولا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میرے سارے دکھ تمہاری عنایت کرتا ہے اذان شاہ، فار گاڈ سیک اینا۔ اس نے بے بسی سے اس پتھر دل کو دیکھا۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اذان شاہ، مت اکلواؤ مجھ سے۔ اذان نے تھک ہار کر ایک طویل سانس لیا کہ وصال یار کی کوئی امید نہ تھی۔ اینا کی بے حسی سے توڑنے لگی تھی۔ عکس دید کے پھیلی ہوئی دھند میں آنکھیں بے نور ہیں، کوئی چارہ نہیں، کوئی درما نہیں، ہجر کی حدتوں سے سلگتے ہوئے دل بدلتے نہیں، منظر جاگتی آنکھ کی خاک میں خواب جلتے نہیں، ساحل ذہن پہ سوچ کے بادل تھم کے چلتے نہیں، چاک سلتے نہیں، غم سے جھولتی ہوئی شاخ ہے یہاں پر پھول کھلتے نہیں۔ اندر کوئی سسک رہا تھا۔ اس نے کسمسا کر رخ موڑا۔ گاڑی 6 بجا رہی تھی، جانے شام کے 6 بج رہے تھے یا صبح کے۔ وہ پرسوز سی بستر سے اٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر اذان بغیر کمبل کے سکڑا سمیٹا سو رہا تھا۔ اینا سر جھٹک کر کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اس کا ماتھا چوما۔ رات کی سیاہی دن کے اجالے میں ڈھل رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں پرندوں کی چہچہاہٹ سے ان میں عجیب سا احساس بننے لگی تو وہ چپکے سے باہر نکل رہی۔ حویلی کے بڑے سے باغ کو عبور کرنے کے بعد چلتے چلتے وہ کبھی حصے میں جا پہنچی۔ بہت سے پنجروں میں نایاب پرندے قید تھے۔ وہ بغور ان پرندوں کو دیکھنے لگی۔ تم سب کی طرح میری قسمت میں بھی عمر بھر کی قید لکھ دی گئی ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پنجرے کی جالیوں میں پھنسائے اس پر نم نگاہوں سے شفق کی لالی کو دیکھا تھا۔ سب سے لمبے خاموشی کی نظر ہوتے ہوئے دفعہ نے اپنے نشانے پر کسی کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا تو اس نے چونک کر رخ موڑ لیا۔ تم کمرے میں نہیں تھی، میں نے یوں ہی کھڑکی کھولی تو تمہیں یہاں موجود پایا۔
اذان شاہ، تم میرا سکون غارت کرنے کے لیے ہر جگہ کیوں پہنچ جاتے ہو؟ اس کے لہجے میں حقارت کے ساتھ بے بسی تھی۔ وہ کٹ کے رہ گیا۔ زندگی کے امتحان، اور کبھی کبھی امتحان میں سمجھوتے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ۔ اذان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے جذب سے کہا تو وہ چلائی، سمجھوتا اور وہ تم سے نہیں اذان شاہ، نہیں، تم سے تو کبھی نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی سسکیاں تو باتیں وہ الٹے پیروں بھاگ گئی۔ انہیں شاہپور میں آئے ہوئے تقریباً 30-35 دن ہو چکے تھے۔ ایسے میں تایا جان کی شفقت، سمیر شاہ کی دلچسپ باتیں، مریم کا دوستانہ لہجہ، تائی اماں اور دادی جان کی حد درجہ چاہت نے اس کے من میں ہر دم چھائی رہنے والی یاسیت کو قدرے کم کر دیا تھا۔ سب کچھ سچ مان لینے کو جی چاہتا، مگر اذان شاہ اسے دیکھ کر محروم تمنا کا ستایا اینا کی روح میں ترنے لگتا تھا، اور اب وہ ماتھے پر تیوریاں ڈالے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی، جھنجھلاتے ہوئے دادی جان کے حکم کے مطابق بھاری سے زیورات پہن رہی تھی۔ اذان بیٹھ کے پوچھ سے ٹیک لگائے آئینے میں اس کی ناگواری کے واضح تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ارے لالا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ مریم دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو اذان کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حیرت سے بولی، اینا تو تیار بھی ہو چکی ہے اور ابھی تک یوں ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ بھائی میں تمہاری بھابھی کو دیکھ رہا تھا، عمر پڑی ہے، دیکھتے رہیے گا، فی الحال آپ جلدی سے تیار ہو کر آئیے، وہاں سکینہ پھپھو دعوت میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ مریم نے کڑے تیوروں سے یاد دلایا۔ واپسی پر سمیر شاہ نے گاڑی اذان کے کہنے پر اپنے آبائی قبرستان کی طرف جانے والی کچی پکی سڑک پر ڈال دی تھی۔ لالا صبح آ جائیں گے، اب تو ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، مریم نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ لیکن میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ مریم خاموش ہو گئی۔ لیڈیز نیچے اتریں اور یہاں سے پیدل چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سمیر شاہ نے کچے راستے میں گاڑی روکتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا تو وہ بھی مریم کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ سورج کی تاریکی شام ہولے ہولے سمٹ رہی تھی اور کسان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اینا مریم کے پیچھے چھوٹی سی پگڈنڈی پر خاصی سنبھل کر چل رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے کرتے ان سے آگے جا چکے تھے، جبکہ مریم اینا کی وجہ سے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ اس نے سمیر شاہ اذان کو ندی پھلانگتے ہوئے دیکھا تو وہ ٹسپٹا گئی۔ مریم، میں کیسے جاؤں گی؟ ارے یہ تو اتنی چھوٹی ہی تو ہے، دراصل یہ ندی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ دیکھو میں ابھی آ گئی۔ میں بھی آ گئی۔ مریم لمحہ بھر کو رکی اور لانگ جمپ لگا کر دوسری جانب جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھی۔ آ جاؤ ہے نا، میری طرح سے چھلانگ لگاؤ۔ نہیں مریم، میں گر جاؤں گی۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کم آن ہے نا، کچھ نہیں ہوگا، تم کوشش تو کرو۔ مریم نے اس کی ہچکچاہٹ دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رسان سے سمجھایا، کیا بات ہے، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اذان اور سمیر شاہ کو دوبارہ ان کے پاس آنا پڑا۔ لالا، اینا ندی پھلانگتے ہوئے ڈر رہی ہے۔ اس نے لہجہ بھر بے بسی سے اینا کو دیکھا۔ میرا ہاتھ پکڑو، نہیں گرو گی تم۔ اذان نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اذان کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ اگلے لمحے اذان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اینا کا سہما ہوا وجود اسے ٹکرایا تو لمحہ بھر کو اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی۔ واپسی تک اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی۔ پورا آسمان بادل سے ڈھکا ہوا تھا۔ رات بھر ہونے والی بارش نے فضا میں خنکی کا احساس بڑھا دیا تھا۔ او پتر شیر، کیا ضرورت ہے اس خراب موسم میں سفر کرنے کی؟ تایا جان نے سیاہ بادلوں کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ لاہور کون سا دور ہے تایا جان، 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ہم انشاءاللہ شام 5 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ اذان نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تھی۔ اچھا بیٹا، اللہ تم دونوں کو خیر و عافیت سے پہنچائے۔ تائی اماں نے ان دونوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر اینا کو خود سے چمٹایا۔ میری چندہ رانی، اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں کبھی جانے نہ دیتی۔ اینا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مریم، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ وہ سوں سوں کرتی ہوئی مریم کی جانب بڑھی۔ بس میرا رزلٹ آ جائے تو پھر میرا مستقل تمہارے پاس آ جاؤں گی میں۔ مریم نے اپنی شال اتار کے سے اڑا دی۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ اچھا بیٹی، اللہ نگہبان۔ تایا جان نے شفقت بھرا ہاتھ اینا کے سر پر رکھا۔ اوکے بھابھی، اس رومیو کو ذرا نکیل ڈال کر رکھیے گا۔ سمیر شاہ نے ہنستے ہوئے اینا کو ہدایت کی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اذان بھی ان سب سے مل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ان کی مرسیڈیز درختوں کے جھنڈ کے درمیانی راستے سے گزرتے ہوئے حویلی کا داخلی گیٹ عبور کر چکی تھی۔ اذان نے چڑھتی سی نگاہ برابر میں بیٹھی اینا پر ڈالی۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف تھا۔ اذان نے ڈیش بورڈ پر نگاہ ڈالی، مگر تمام کیسٹس غائب تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریڈیو آن کر دیا۔ کبھی تو نظر ملاؤ، کبھی تو قریب آؤ، جو میں نے کہا ہے تو سمجھ بھی جاؤ، تمہارے دیوانے ہیں دیوانے، تم کو دیکھتے ہی دل دیا، سوچو تو ہم نے تم سے، کبھی سوچو تو ہم سے کیا کیا، میرا دل نہ توڑو، کبھی دل سے ملاؤ، ہم بھی تو ہیں تمہارے دیوانے دیوانے۔ ہم نوا کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ آگے تم چاہتے کیا ہو؟ رخ موڑ کر سوال کیا گیا تھا۔ تمہاری چاہت۔ اس کا برجستہ جواب اینا کو سر تا پیر سلگا گیا تھا۔ تم ایک انتہائی ڈھیٹ انسان ہو۔ اینا نے گویا باور کروایا تو وہ اس کی کیفیت سے ہز اٹھانے لگا۔ تمہاری یہ رائے مجھے دل اور جان سے قبول ہے۔ اینا نے جھنجھلا کر دوبارہ رخ موڑ لیا اور تمام راستہ خاموشی سے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ گاڑی قاضی چوک سے ہوتی ہوئی ڈیفنس ایریا کی سی بلاک میں داخل ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کی ڈرائیو کے بعد اذان گیٹ پر ہارن دینے لگا۔ شوکت حسین نے گیٹ کھولتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ گاڑی کی آواز سن کر رانی بھی برآمد ہو گئی۔ شوکت، گاڑی سے سامان نکالو۔ رانی، تم یہ سامان وغیرہ بیڈ روم میں رکھو۔ جی صاحب جی۔ اور ہاں، وہ اندر بڑھتے بڑھتے رکا، خان بابا آیا کہ نہیں؟ جی صاحب، وہ پرسوں ہی آ گیا تھا۔ سوٹ کیس اندر لے جاتے رانی نے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر اندر بڑھ گیا۔ اینا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سلام سیب، شادی کا مبارکباد قبول کرو، خیر مبارک۔ انہوں نے اپنا والیٹ نکالا اور 500 کا نوٹ نکال کر خان بابا کو تھما دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے زیب، کیا کھانا پسند کریں گا؟ فی الحال تم 2 کپ چائے بھجوا دو اور رات کے کھانے میں کچھ بھی بنا لینا، جیسے آپ کا مرضی۔ خان بابا مسکراتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا تو اذان وہیں صوفے پر ٹک گیا۔
بیٹھ جاؤ، تمہیں کسی نے سزا دے رکھی ہے کیا؟ اذان نے گمسم سی کھڑی اینا کا ہاتھ تھام کر بٹھانا چاہا، تم کسی سے سزا سے کم نہیں ہو۔ اینا کا زہر بھی ڈوبا جواب سن کر اذان نے ایک بے ساختہ کہکا لگا بیٹھا، پھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں کہ اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ اسی سگریٹ منہ میں دباتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا کر دوسری چیئر پر بیٹھ گئی۔ ناراض ہو ابھی تک؟ ناراض ہونے کے لیے دل سے تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے مسٹر اذان شاہ، اور میرے دل میں تمہارے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اینا کا لہجہ نفرت امیز اس لہجے سے کرچی کرچی کرنے لگا تھا۔ کیا یہی سزا ہے میری کہ تمہیں میں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے؟ وہ مسترب سے اٹھ کر لاؤنج کے گلاس وال کے قریب چلایا، لہجے میں بے بسی تھی۔ تمہارا خود غرض چاہت ہے مجھے رسوائیوں کے دلدل میں دھکیل کر خود ایک کڑی سزا دی ہے، اس کا آدھا حصہ میں تمہیں یوں ہی لٹاتی رہوں گی اذان شاہ۔ اذان ایک جھٹکے سے رخ موڑا۔ پلیز اینا، خدا کے لیے میری خان بابا کو دیکھ کر اسے یکدم خاموش ہونا پڑا۔ کوئی اور حکم سے؟ خان بابا نے سینٹر ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ خان بابا اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ کچن کی طرف چل دیا تو اینا اپنا کپ اٹھا کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اذان نے گلاس وال سے لان میں لگے نکھرے نکھرے سے خوبصورت پودوں کو بے دلی سے دیکھا تھا۔ زندگی تنہا اور ویران سی ہو کر سمٹ گئی تھی، مٹھی میں بند چند سانسوں کی طرح وہ سونے کے پنجرے میں بے بس پرندے کی مانند قید ہو کر رہ گئی تھی۔ دن بھر خاموش نظروں سے اسے قید خانے کو تکتی رہتی۔ بی بی جی باہر کوئی لڑکی آئی ہے، صاحب جی کا پوچھ رہی ہے۔ رانی نے اس کی سوچوں کا تسلسل کو توڑ ڈالا تھا۔ تو کہہ دو اس سے کہ صاحب جی گھر پر نہیں ہے، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا جی، پر وہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ کو بلا دو۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ اینا نے رک کر لمحے بھر آئینے میں خود کو دیکھا اور نیچے چلی آئی۔ وہ الٹرا ماڈرن سنہری بالوں والی لڑکی لاؤنج میں کھڑی تھی، اسے سیڑھیوں اترتے دیکھ کر کچھ دلی سے آگے بڑھی۔ ہیلو مسز اذان جی، میں آپ کو… اینا نے ہچکچا کر جملہ ادھورا چھوڑا تو مقابل لڑکی نے ہنستے ہوئے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اوہ، آپ تو مجھے نہیں جانتی، لیکن اذان سے بہت پرانا تعلق ہے میرا، اس سے تو بے مروتی کی انتہا کر ڈالی، جبکہ اسے شادی رچا کر بتایا تک نہیں، بس سب کچھ اچانک اتنی جلدی میں ہوا کہ آپ بیٹھے نہ کھڑی کیوں ہیں؟ تھینک یو مسز اذان۔ ریچا نے گہری نگاہوں سے اینا کو بغور دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا لیں گی آپ، ٹھنڈا یا چائے؟ ارے نہیں مسز اذان، تکلف میں مت پڑے، میں تو یہاں بیوٹی پارلر تک آئی تھی، فاصلہ چونکہ زیادہ نہیں تھا، سوچ یہاں چلی آئی۔ ویسے آج کل اذان آفس نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ ہم چند دن پہلے ہی شاہپور سے لوٹے ہیں، اینا نے دھیمے لہجے میں بتایا تو ریچا ہولے سے مسکرا دی۔ اذان کے پاس جم خانہ کی ممبر شپ ہے، لیکن وہ کبھی آپ کو ساتھ نہیں لایا؟ ریچا کے لہجے میں تجسس تھا۔ جی مجھے کچھ خاص شوق نہیں ہے۔ ارے شوق تو کچھ چھوڑیں، باہر نکلا کریں، لائف اسٹائل چینج کریں، یہ تو زندگی خود بخود انجوائے کرنے لگیں گی۔ وہ اپنا عید سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے مسز اذان، میں چلتی ہوں، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ اس نے اینا کہا تھا جی ضرور، میں بھی گھر میں تنہا بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس نے بھی اپنے سچ کو دبائے بغیر کہا۔ یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، بلا جھجک کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ ریجا نے اپنے شولڈر بیگ سے کارڈ نکال کر اینا کو تھما دیا۔ اوکے مسز اذان، امید آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ریجا نے مسکرا کر اینا سے ہاتھ ملا اور باہر نکل گئی۔ رانی جی مائی جی، کیا یہ لڑکی پہلے بھی آج یہاں آ چکی ہے؟ جی نا، میں تو اس کڑی کو آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ رانی کپڑا ہاتھ میں لیا ڈسٹنگ کرتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی تو اینا نے سر صوفے کے برج سے ٹکا لیا۔ کون آیا تھا ابھی یہاں؟ اذان بھی باہر سے آیا تھا، لہجہ متجسس تھا۔ اینا نے ٹنک کر بغور اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ اذان نے قدر تلخ لہجے میں دریافت کیا تو سیدھی ہو بیٹھی۔ تمہاری گرل فرینڈ تھی؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ریجا جیسی حسین لڑکی قطعی بکواس نہیں ہو سکتی۔ اینا کا لہجہ پرسکون تھا۔ ریجا آئی تھی اور وہ بھی یہاں؟ اذان نے حیرت سے زیر لب دہرایا۔ کیوں آئی تھی وہ یہاں؟ یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مسٹر اذان۔ شٹ اپ اینا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ اس کے لہجے میں غصہ، سختی اور بے بسی میں کچھ تھا۔ اینا کے زخمی روح پر جیسے سکون کی پھواڑ سی پڑنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سننا، ریجا کو میں یہاں دوبارہ نہ دیکھوں۔ وہ تن فن کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اینا نے دلچسپ نظروں سے اس کی کمزوری کو جانچا۔ اذان شاہ، میں تم سے اس کڑے امتحان سے گزرو گے۔ اینا تلخ لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ صبح اذان جوں ہی گھر سے باہر نکلا تو اینا نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ریجا، میں اینا بول رہی ہوں۔ ہاں سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ ریجا کی چہکتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں اس تنہا گھر میں؟ اینا نے شوقی لہجے میں وضاحت کی تو ریجا، میں اینا بول رہی ہوں۔ ہاں سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ ریجا کی چہکتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں اس تنہا گھر میں؟ اینا نے شوقی لہجے میں وضاحت کی تو ریجا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈونٹ وری پریٹیکل، میں تمہیں ابھی پک کرتی ہوں، ساری بوریت منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ مگر اذان کو… ارے چھوڑ دو، تمہیں تو اس نے قید کر رکھا ہے، میں ٹھیک 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، تم تیاری شاری کرو۔ اینا نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا تفصیلی جائزہ لیا، نیچے اتر آئی۔ رانی میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ ریجا کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ جلد میں باہر نکل آئی۔ چوں ہی انہوں نے ریجا کے ساتھ جم خانے میں قدم رکھا ہوا تو وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر تکنے لگی، یہاں تو جیسے دنیا ہی اور تھی۔ چلو اس طرف چلتے ہیں، ریجا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ریجا، واپس چلتے ہیں۔ اینا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے میں نے منائی۔ کمال کرتی ہو اینا، ہم ابھی آئے ہیں اور تم آتے ہی واپس چلنے کی لٹ لگا دی۔ بولڈ بنو یار، تم بہت اچھا برا سمجھتی ہو، ہائی سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے شرم و حیا کا چولا تار پھینکو۔ ریجا اس کے ساتھ چلتے چلتے رسان سے سمجھا رہی تھی، وہ فقط اس بات میں سر ہلا سکی۔ قدم آپ ان راہوں پر اٹھ رہے تھے جہاں کی کوئی منزل کوئی حاصل نہ تھا۔ اذان وجہ سے لاؤن میں چکر کاٹ رہا تھا، آخر کچھ تو بتا کر گئی ہوگی۔ وہ مسلسل رانی پر برس رہا تھا۔ جی صاحب جی، مجھے تو یہ بتا کر گئی تھی کہ میں بازار تک جا رہی ہوں۔
وہ سہمے سے لہجے میں بولی تو اذان نے دانت پیستے ہوئے مکہ اپنی ہتھیلی پر دے مارا۔ رانی چپکے سے کھسک کے دفتن و تک کرتی داخل ہوئی تو اذان اسے دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، اور کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ یہ سوال تو میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا اذان شاہ کہ تم کس کے ساتھ؟ اذان کا زوردار تھپڑ اینا کے الفاظ منتشر کر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وحشت کے عالم میں سلگتے ہوئے اذان کو شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں تم وہ اینا نہیں ہو جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا، نہیں ہو تم وہ اینا تو شبنم تھی، لیکن تم ایک دہکتی ہوئی آگ ہو۔ اگر مجھے دونوں سانوں سے دبوچ کر دھاڑا، تمہیں اپنی نفرت پہ بڑا مان ہے نا، تو کرو نفرت مجھ سے، میں بھی تو دیکھوں گی تمہاری نفرت کی انتہا کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر ایک لفظ پر زور دے کر بولا، لیکن اینا سکتے کے عالم میں جوں کی توں کھڑی تھی۔ اذان نے سینٹر ٹیبل سے اسپورٹس ہیوی بائک کی چابی اٹھائی، تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، پتہ نہیں کہ سورج کدھر سے نکلا تھا، پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا۔ ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا، یہ اب جو آگ بنا شہر شہر پھیلا ہے، یہی دھواں میرے دیوار در سے نکلا تھا۔ وہ جانے کتنے گھنٹوں سے بائک دوڑا رہا تھا، ایک اندر دیکھی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حی علی الصلاۃ! دور کہیں سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے تلخ چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے، بائک کی رفتار دھیمی ہونے لگی تھی۔ جانے وہ کس سمت اور کن راستوں پہ سفر کر رہا تھا، اسے خود معلوم نہیں تھا، بس ایک جملے کی بازگشت تھی، اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح! دھیرے دھیرے یہ آواز اس کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ خاص روشنی اس کے اندر داخل ہو کر اس کا سینہ کھول رہی ہے۔ بائک کی رفتار کم سے کم تر ہو کر رکی۔ اذان تنبا خود سا ہو کر اپنی اس کیفیت کو جانچنے لگا۔ لمبے لمبے سانس لینے کے بعد موٹر بائک سے اتر گیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف بڑھ آیا۔ نمازی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، وہ بھی جوتے اتار کر اندر بڑھ گیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی جیب سے رومال نکال کر سر پر باندھ لیا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار نماز پڑھ رہا تھا۔ لمحے سرک رہے تھے اور راستے کی سیاہی انوارِ سحر میں بدل رہی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے خالی نظروں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ امام مسجد جماعت کروا کر وہیں چٹائی پر آ بیٹھے اور متعجب نظروں سے اذان کو دیکھا، جہاں کہ وہ سکتے کے عالم میں خود کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ من میں سوائے گہری خاموشی کر کچھ نہ تھا۔ قریب ایک بزرگ نمازی قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھے۔ اذان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، سورہ رحمان کی آیتیں اس پر ایک وقت رکت سی طاری کرنے لگی۔ پورا جسم پسینے سے تر اور ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دوبارہ پھیلایا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے سارے گناہ سر تانے کھڑے تھے۔ مسجد کے امام مولوی صاحب اسلام احمد نے اسے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے دیکھا۔ بچے آنسوں میں بڑی طاقت ہے، جہنم کی آگ بجھا سکتی ہے یہ آنسو، اور جب بھٹکے ہوئے لوگ خدا کی طرف لوٹتے ہیں تو اسے آسمان پر خدا کے حکم سے چراغاں کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے کہ لوٹتا ہوا شخص خدا کی جانب لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے اس نبی کے شانے پر ہولے سے ہاتھ رکھا تو آنکھیں صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں بہت گناہ گار شخص ہوں۔ مولوی اسلام احمد دھیرے سے مسکرائے، جس طاقت نے تمہیں قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے وہ خارجی طاقت نہیں تھی بچے۔ قدم اٹھانے کے لیے ایمان اور نور کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی بات پر ابھارتی ہے، اور یہ طاقت انسان کو تب ابھارتی ہے جب اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے بچے کہ ایمان کا نور تیرا سینہ کھول چکا ہے، لیکن میں دین کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ اذان سر چکا ہے، شرمسار سا لہجے میں بولا تھا، یاد رکھو بچے، دین صفات سے آتا ہے، قربانی سے آتا ہے، مجاہدے سے آتا ہے، ایمانی صفات پر آتا ہے، توکل پر آتا ہے، زاہد پر آتا ہے، تقویٰ پر آتا ہے۔ دراصل ہر مسلمان کے اندر ایمان کا نور موجود ہے، لیکن اسے وہ چمکانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے نور کو چمکانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی طبیعت سے لڑنا پڑتا ہے، اور اسی کو نفس کا مجاہد کہتے ہیں۔ اذان شاہ جو برسوں سے اپنی تلاش میں سرگردہ تھا، آج اس نے خود کو پا لیا تھا۔ وہ جس حقیقت کو تلاش کرا تھا، جس کے سامنے تھی، وہ اپنے لیے ایک نئے سورج کو تلاش لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بچے، تم اپنے انتظار کا کھوج لگا چکے ہو، بس ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا، اور کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں ہے۔ انسان تو ویسے بھی سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ اکثر چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی تو نہیں پا سکا۔ لیکن ہر انسان کو اپنی کھوج لگانا چاہیے، اس لیے کہ سچ کے مسافر سچے ہوتے ہیں، جھوٹ کے مسافر جھوٹے۔ غرض یہ کہ تلاش تو اندر انداز اختیار کرے گی، حاصل تلاش اسی انداز سے انسان کے سامنے آئے گا۔ امام مسجد مولوی اور اسلام احمد کی باتیں اس کے دل کے اتھاہ گہرائیوں میں ایک انمول خزانے کی طرح جمع ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب، میں ایک غمزدہ انسان ہوں، خوشیوں کے پیچھے بھاگنے والا غمزدہ انسان۔ اذان نے ایک سر داہ بڑھتے ہوئے کہا تو مقابل بزرگ مولوی اسلام احمد مسکرائے۔ بچے، خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی موت غم کا جنم ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہماری وابستگیاں ہی غم اور خوشی پیدا کرتی ہیں۔ تم میں بڑی طاقت ہے، یہ غم ہی تو ہے جو انسان کو اس کے خالق سے قریب لے آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو بچے، غم سے کبھی نہیں گھبراتے، غم کمزور فطرتوں کا راکٹ ہے اور طاقتور انسان کا مرکب ہے۔ انہوں نے شفقت سے اذان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 ہفتے سے غائب تھا۔ اینا کے پریشان ذہن میں ابھرتے سوالیہ نشان نے اسے مزید مضطرب و بے چین کر رہے تھے۔ وہ دانستہ شاپور میں بھی فون کر چکی تھی، مگر دادی جان و مریم کی باتوں سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اذان وہاں نہیں ہے۔ وہ تھکے قدموں سے لاؤنج کی گراس وال سے لون کو دیکھنے لگی، جہاں خزاں اور بہار کے درمیانی وقفے کو مٹا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں کسی نے صدا دے رکھی ہے کیا؟ اذان کی مدھم آواز پر اس نے جھٹکے سے رخ موڑا تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر صوفے پر آ بیٹھی۔ ٹیلی فون کی بیل پر اس نے سرد سے ریسیور اٹھایا، مگر دوسری جانب ریجا تھی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ بس آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے سست لہجے میں جواب دیا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے
ہے تو فوراً ٹھیک کر لو، میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ نہیں رجا، آج میرا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہے بھائی، میں کوئی اگر مگر نہیں سنوں گی۔ آج پی سی میں فیشن شو ہو رہا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ ریچا نے حتمی لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا، نہ چار اسے اٹھنا پڑا۔ رات 10 بجے ریچا اسے ڈراپ کر گئی تھی، وہ سست روی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو ٹھنک کر وہیں تھم گئی۔ اذان سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر ٹوپی پہنے جائے نماز پہ رجا انکسار سے عشاء کی نماز پڑھا تھا۔ اینا حیرت سے اسے نماز پڑھ کا ایک ایک رکن ادا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلام پھیر کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ اینا نے اس کی پہلی ہتھیلیوں کو بگوڑ دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو ہاتھوں کو بگو رہے تھے۔ وہ گنگ سی یوں ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ اذان جائے نماز طے کر کے سیدھا ہوا تو اینا اس کے چہرے پر عجب سا اطمینان اور ٹھہراؤ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا عکس چہرے پر منتقل ہوتا رہتا ہے، جو شخص ایسے اعمال کرتا ہے اسی مناسبت سے اس کے چہرے پر تاثرات مرقوم ہوتے رہتے ہیں۔ برسوں پہلے پروفیسر زبیری کا کہا ہوا جملہ اینا کے کانوں میں گونجا تھا۔ اذان اسے یکسر نظر انداز کرتا ہوا بستر میں گھس رہا تھا۔ کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ وہ خالص بیویوں والے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اینا اس کے غیر معمولی خاموشی پر 2 قدم آگے بڑھ آئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر اذان شاہ۔ کچھ پوچھ رہی ہو تم؟ ایسی کون سی دلی وابستگی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ اس کا اطمینان اینا کو سلگانے لگا۔ وہ سر جھٹک کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ رجا کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے وہ خاصی تندہی سے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر خود پر ڈالی اور فرینچ کولون اٹھا کر اسپرے کرنے لگی۔ پورے کمرے میں فرینچ کولون کی تیز مہک پھیل گئی تھی۔ اینا نے آئینے میں سے ایک چور نظر اس پتھر ڈھیر پر ڈالی جو بیڈ پر تکیے کے سہارے لیٹ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اینا کے اندر ایک طوفان سا برپا ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ اذان کا سارا سکون غارت کر دے جو اسے بے سکون کر کے خود اطمینان سے بیٹھا تھا۔ بدلتے راستوں کی دھول نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا۔ بس ایک بے حسی کا موسم تھا جو اس کی زندگی کے تمام منظروں پر چھا گیا تھا۔ بچھڑے رشتوں کی آوازوں کے ریشم لتائے سیاہ پر تارے کاٹنے لگا تو اینا نے درد سے بوجھل سر کو جھٹک ڈالا۔ وہ ریچا سے اجازت لے کر جلدی اٹھ گئی تھی۔ گاڑی اس وقت مال روڈ سے گزر رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اس مصروف روڈ کے رونقوں کو تکنے لگی۔ دفعتاً ایک موٹر سائیکل گاڑی کے قریب سے گزری تو اینا کے لب حیرت کے مارے نیوا ہو گئے۔ وہ عارض کو ہزاروں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اب کیسے نہ پہچان لیتی مگر اس کے پیچھے وہ کھلکھلاتے چہرے والی 9 عمر سی لڑکی سائمہ آپی کی بنو بیٹی تھی۔ تو آخر تم نے اپنی منزل پا لی۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت پر گرا دیا۔ اندر کی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ گاڑی جن کن راستوں سے ہو کر سیاہ گیٹ کے سامنے جا رکی تھی وہ بے جان قدموں سے نیچے اتری، اندر بڑھ گئی۔ اذان کی مرسڈیز پورچ میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مین ڈور کھول کر کوریڈور میں پہنچی تو نظریں گیسٹ روم کے تلے دروازے پر پڑی۔ وہ متوجہ ہو کر پڑھی لیکن دادی جان کی آواز سن کر اسے رک جانا پڑا۔ اینا نے لہجہ بھر اپنے لباس کو دیکھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف پلٹنا چاہا مگر ثانیہ کچن سے آتی ہوئی مریم کو دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی۔ اور سویٹ بھابی کیسی ہو تم؟ جب وہ موڈ میں ہوتی تو ایسے ہی اینا کو لاڈ سے بھابی کہا کرتی تھی۔ اس نے سر سے پیر تک دیکھا۔ ارے یہ ساڑی پہننے کی اجازت تمہیں لالا نے کیسے دے دی؟ لالا کو تو یہ ڈریس سخت ناپسند ہے۔ نہیں تو اذان نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا۔ مریم اینا کے متبسم نے انگلیاں مسلتے ہوئے مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ میں ابھی تبدیل کر کے آتی ہوں وہاں تم اینا کے لیے وہاں رکنا محال تھا۔ جلدی سے اسے بیڈ روم میں چلی آئی۔ قد عدم آئینہ میں اپنا سراپا دیکھا وہ خود اپنی نظریں چرا کے دی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام۔ میں صدقے جاؤں اپنی چندہ رانی پہ کب آئی میرے بیٹی اپنی سہیلی کی مہندی سے؟ دادی جان نے کرتا شلوار میں ملبوس سر پہ بڑا سا دوپٹہ اوڑھے اینا کو دیکھا۔ سہیلی کی مہندی سے؟ جو ان کا سر اٹھایا۔ ارے ہاں بھائی، اذان بتا رہا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کی مہندی پر گئی ہو۔ جی دادی جان۔ اینا نے ممنون نگاہوں سے اذان کو دیکھا۔ میں تو اذان سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اینا کے ساتھ چلے جاتے ہوں تنہا رات کی تاریکی میں عورت کا اکیلے جانا تو ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اذان بتا رہا تھا کہ اسے کل سے شدید قسم کا نزلہ زکام ہوا ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکا۔ دادی جان اسے اپنے پاس بٹھائے بتا رہی تھی۔ اینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اذان اسے شرمندہ دیکھ کر اٹھ گیا۔ دادی جان آپ آرام کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس نے دادی جان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دادی جان نے اذان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا پتر، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ اور مریم لالا کی جان اب تم بھی سو جاؤ، صبح میں تمہارے ایڈمیشن کے سلسلے میں خود جاؤں گا۔ اذان نے مریم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ اذان اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اینا اندر آئی اور وہ نائٹ بلب جلائے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اینا آہستگی سے چلتی ہوئی صوفے پر ٹکی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر سحر جمالدین اور نمل کی چبی ابھر کر سامنے آئی تو جی چاہ کے سسکیاں آپ ہی آپ لبوں سے زاد ہو جاتی، جن کے بغیر اپنی زندگی میں کچھ نہ نظر آتا تھا۔ وہ ان کے بغیر جی رہی تھی، خالی زندگی، کچھ بھی نہ تھا اس کے پاس، لیکن یہ کیسی سزا تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جب لہو بن کے رگوں میں سرسرائے کوئی بھولا ہوا چہرہ اچانک یاد آئے، کوئی مشکل سے اٹھتے ہوئے قدم اٹھاتا ڈگمگائے، کوئی مدھم سے لہجے میں تمہیں واپس بلائے تو ٹھہر جانا، واپس پلٹنے کا عمل آغاز ہوتا ہے۔ ہاں کوئی تھا جو اسے دھیمے دھیمے لہجے میں واپس بلا رہا تھا۔ اینا نے بے چین نگاہوں سے سوئے ہوئے اذان شاہ کو دیکھا۔ اس کی غلافی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ تم کتنے عجیب شخص ہو اذان شاہ، میری نفرت کو بھی محبت سے سوچتے ہو۔ وہ ان دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ گزرتے وقت کا لمحہ اس کے دل پر جمی ہوئی برف پگھلانے لگا۔ نفرت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ اذان کا جملہ اس کے طرف میں گونجا تو اس نے سرت سے اپنا ہاتھ ہٹائے۔ وہ اسی طرح بے فکر سو رہا تھا۔ یہ کیسا ابر تھا جو اس کے دل کی بنجر زمین پر بس رہا تھا۔ اے پروردگار، مجھے معاف کرتے، مجھ پر رحم کر اور مجھے سکون دے۔ اینا نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا۔ کیا بات ہے نا، تم رو کیوں رہی ہو؟ خاموش فضا میں اذان کی متفکرانہ آواز ابھری۔ اذان نے اسے شانوں سے تھام لیا، اسے سکتے ہوئے سر اٹھایا، وہی نرم لہجہ جو اتنی ملائم تھا، ایک جیسے دھنک گیت بن کر سماعت کو چھونے لگی ہو۔ اس کے شانے
سینے پر سر رکھ کر مزید رونے لگی تھی۔ اذان کی شرٹ اس کے آنسوں سے تر ہونے لگی تھی۔ میرے شانے پہ سر رکھ کر آج کسی کی یاد میں جی بھر کے رویا۔ اینا پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ کہ مت بتاؤ مجھے، میں مریم کو جگاتا ہوں۔ وہ سرحد سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد مریم کو بھیج کر نیچے ہی رک گیا۔ ہائے انی میری جان، کیا ہوا لالا؟ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم؟ اینا پریشان چہرے کے ساتھ مریم پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مریم میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ روتے روتے بمشکل کہہ پائی تھی۔ مریم نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا۔ پہلے یہ پانی پیو شاباش، اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پڑنے لگی۔ مریم نے محبت سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ اینی تم مجھے ایک اچھی دوست سمجھ سکتی ہو۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ اس کے پاس چلی گئی۔ تب اینا دھیرے دھیرے اسے بتانے لگی، نہیں اینی، جب انداز سے نظر بدل جائے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ میں سب کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ نہیں کہ لالا نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اغوا کا سہارا لیا، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لالا نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، اور چاہ صرف عطا ہوتی ہے اس رب کی جسے صرف خالی ہاتھوں سے مانگا جا سکتا ہے، چھینا نہیں۔ اذان لالا مجھ سے کب چھین چھپ سکتے ہیں؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ دکھ سہے ہیں، ایک ساتھ روئے ہیں، ایک ساتھ ہاتھوں کو پلا کر خوشیوں کی بھیک مانگی ہے، ہم کب ایک دوسرے سے الگ ہو سکے ہیں؟ اینا وہ ایک بکھری ہوئی شخصیت تھے، ان کی ذات کے ادھورے پن کو تمہاری طلب نے نمود دی تھی، جو کبھی انہیں حاصل نہ ہوتا تو وہ اس چیز کو توڑ ڈالتے تھے، لیکن تمہاری محبت میں وہ بے بس ہو گئے۔ محبت بے بس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے ہار گئے تھے، وہ تمہاری محبت میں بے بس ہو کر شاہپور چلے آئے تھے۔ لیکن مریم، میں نے خود سنا تھا کہ مجھے اذان شاہ نے گواہ کروایا ہے۔ اینا نے بھیگے لہجے میں سر اٹھا کر مریم کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اینا، جب لالا جیسی شخصیت پروان چڑھتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ہماری ممانی امارا خاتون دادی جان کی سگی بھانجی اور تائی ماں کی چھوٹی بہن تھی۔ تائی اماں جو بیاہ کر حویلی آئیں تو دادی جان اور دادا جان نے ممانی کو بھی پاپا کے ساتھ منسوب کر ڈالا۔ ممانی زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن حسن اور شرم و حیا کا پیکر تھی۔ تایا جان شروع ہی سے زمینی معاملات میں دادا جان کے ساتھ ہوتے، جبکہ پاپا کو ان بکھیڑوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب ممانی کو پاپا سے شادی ہوئی تو پاپا ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں اکنامکس کے طالب علم تھے۔ وہ اپنی رنگین طبیعت کو بنا پر دادا جان کی بتحاشا دولت کو پانی کی طرح بہاتے۔ دادا جان سے ان کا پہلا اختلاف اسی بات پر ہوا تھا کہ پاپا نے ابھی ان سے اپنا حصہ مانگ ڈالا، لیکن دادا جان اپنے باؤ ساتھ کی زمین کو قطعی الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سو پاپا غصے میں ممانی کو شاہپور سے لاہور لے آئے۔ انہی دنوں انہیں سیاست کا شوق ہو گیا۔ پاپا کے پاس اب وہ دولت کی ریت پل نہیں رہی تھی، لہٰذا انہوں نے ممانی کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے گھر میں پارٹیز ارینج کرنا شروع کی، جس میں کسی بڑے آفیسر یا کمرشل ایگزیکٹو کے طور پر ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی، لیکن جو کچھ پاپا چاہتے تھے وہ ممانی نے کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں پاپا دولت اور آسائش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے گھر میں آئے دن محفلیں سجتی، آئے دن کے افیئرز ممانی کو ذہنی اذیت دینے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی چھپ چھپ کر ان مناظر کو چلتی ہوئی فلم دیکھتے تو ہمیں واپس سے نفرت ہونے لگتی، جو ہمیں ہماری ماں سمیت بالکل بھول چکے تھے۔ ممانی اپنے بیڈ روم میں بے بسی کے عالم میں چکر کاٹتی رہتی۔ پاپا کی سیاسی لوگوں کو عیاشیاں کروانے والی پارٹیز رنگ لانے لگیں۔ انہی دنوں ان کا ایک معروف ماڈل گرل شیری پاشا کے ساتھ افیئر اخبارات کی زینت بننے لگا تو وہ اسے گھر لے آئے۔ اینا عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر محبت کی شراکت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ ممانی دن رات اندر ہی اندر سہم کر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ پاپا کو ان سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ سیاست میں ایک سفارتی عہدہ سنبھال چکی تھیں۔ پاپا شیری پاشا کو بڑے بڑے پارٹیز اور سیاسی ٹورز پہ ملک سے باہر لے جاتے تھے۔ پھر جانے کیسے اور کب برین ٹیومر نے ممانی کے دماغ میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ خود کو مٹا رہی ہیں۔ پاپا کو تو ویسے بھی سب کچھ مل چکا تھا، دولت، سیاسی مقام اور ایک عدد حسین اور بے باک بیوی۔ وہ ممانی کی پرواہ کیوں کرتے؟ ہم دونوں پاپا کی اس بے اتنائی کو قبول کرنے سے قاصر تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری نفرت بھی پروان چڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں چپکے سے شیرین کی چیزیں چھپا دیتے۔ جب وہ اپنی چیزوں کی تلاش میں ناکام ہو کر نوکروں پر چلاتی تو ایک عجیب سی ٹھنڈک ہمیں اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تائی ماں اور دادی جان کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جایا کرتے، لیکن پاپا مانی کو شاہپور جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اینا، ہماری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر ستاروں کی طرح ٹمٹماتا ہے جب گھر میں اسی طرح پارٹی تھی۔ ممانی کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ ان کے حلق سے ایک عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی تھی، منہ سے جھاگ۔ ہم دونوں بہن بھائی گھبرا کر واش روم میں چھپ گئے تھے۔ ممانی لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دیتی ہوئی باہر آئیں۔ کینڈل لائٹ پارٹی میں کون کس کا ہمر کاب تھا کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن ممانی کا اس حالت میں سب کے سامنے آنا ہی پایا پاپا جیسے اسٹیٹس کے نشے میں دھت شخص کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ پاپا بھبرے ہوئے ممانی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے روم میں لے آئے۔ ہم دونوں واش روم کے دروازے کے اوٹ میں سے منظر دیکھ رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ شخص ہمارا باپ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہے جس نے ہمیں اور ہماری ماں کو قید کر رکھا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ممانی یہ پہ ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اذان لالا کے منہ سے نفرت میں بھیگے جملے نکل رہے تھے۔ پاپا اپنا سارا غصہ ممانی پر اتار کر جا چکے تھے اور ممانی بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ تمام رات ہم نے خود اسے اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ لالا نے شاہپور فون کر کے دادا جان اور تائی ماں کو آگاہ کر ڈالا تھا۔ اگلی صبح صادق کے وقت دادا جان اور تایا جان وہاں موجود تھے۔ ممانی کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ برین ٹیومر ان کے دماغ کو مکمل طور پر چاٹ چکا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ پاپا نے وہیں ویل چیئر پر بیٹھی مفلوج بیوی کو کب قبول کرنا تھا، سو دادا جان اور دادی جان ممانی اور ہم دونوں کو شاہپور لے آئے، جہاں وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ ممانی پاپا کے لوٹ آنے کے انتظار میں بہار کی راتوں کو دیے جلاتی، امید اور آس کے دیے، لیکن ان کا انتظار طویل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ امید اور آس کے دیے جلاتے جلاتے زندگی سے وہ ہار گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ مریم کی آنکھوں کے پانیوں پر
یادوں کے عکس جھلملا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے دھیمے لہجے میں ایک ایک منظر کو کھول رہی تھی۔ اینا دم بخود حیران نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ انتظار اور امید کے سارے دیے بجھ چکے تھے تب پاپا شاپور آئے ہوئے تھے۔ 10ویں کے بعد ہم دونوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور دادی جان کسی صورت ہمیں بھیجنے پر تیار نہ تھی۔ پاپا اپنا وہ حق ہم پر جتا رہے تھے جو ہم دونوں کو کبھی ملا ہی نہ تھا۔ یوں وہ مجھے دادی جان کے پاس چھوڑ کر لالا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح ہولے ہولے سے رکھتا رہا۔ دادا جان اپنے انتقال سے پہلے ہی پاپا کا حصہ لالا اور میرے نام کر چکے تھے۔ لالا مجھ سے کوسوں دور ہونے کے باوجود مجھ سے غافل نہ رہتے تھے۔ دادی جان اور تائی امی نے مجھے کبھی مانی کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن لالا ان کی زندگی بھر کی کمائی تھے۔ ان کے دل میں نفرت کا پودا ان کی عمر کے ساتھ پروان چڑھتا رہا۔ انہیں ہائی سوسائٹی کی ہر عورت شیریں پاشا لگتی تھی۔ ان لڑکیوں کو بے بس دیکھ کر لالا کے دل میں ٹھنڈک اترنے لگتی۔ پاپا کی دولت لٹا کر وہ انہیں ذہنی ٹارچر کیا کرتے تھے۔ وہ خود کو زخمی کر کے انہیں اذیت دیتے۔ جب وہ انہیں پاپا کے بجائے مسٹر حیات شاہ کہتے تو وہ بھڑک جاتے ہیں، لیکن لالا ہنستے ہیں اور ہنستے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یوں لگتا جیسے ان کی ہنسی میں ممانی بھی شامل ہے۔ انہی دنوں لالا کی ساخت زندگی میں ہلچل سے مچ گئی۔ جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو گھبرایا ہوا سراپا ان کے دل پر نقش چھوڑ گیا۔ یہاں وہ تمہارے لیے ہر کلاس اٹینڈ کرنے لگے۔ تمہارا لیا دیا انداز وہ اپنی بصارتوں میں مقید کرتے رہے۔ تم ایک مکمل زندگی کی طرح ان کی دوری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر خود کو سنوارنے لگے تھے۔ تمہاری طلب نے ان کا پتھر دل موم کر ڈالا تھا۔ پھر محبت خردو پودے کی طرح شاخ و در شاخ پھوٹتی چلی گئی۔ وہ کسی اور سے نہ جا سکے۔ محبت خوشبو بن کر لالا کی پلکوں پر لہرا رہی تھی۔ ان کی نظر کے تمام منظر اور پس منظر روشن ہو گئے تھے۔ ان دنوں بہت خوش تھے اینا، لیکن جب انہیں اچانک معلوم ہوا کہ تم کسی اور کی امید اور آس ہو، ان کی امنگوں کی ساری شمعیں ناامیدی کی آندھیوں کی نظر ہو گئی اور بے بس ہو کر شاہپور چلے گئے۔ شاہپور سے واپسی پر انہیں تمہارا اغوا کا علم ہوا تو انہوں نے پل میں بھر میں فیصلہ کر ڈالا، تمہیں اپنانے کا فیصلہ، اپنی تمام تر چاہتوں اسے اپنانے کا فیصلہ، اور انہوں نے سب کو جانتے ہوئے تمہیں اپنا لیا تھا۔ مریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے اینا کو بغور دیکھا۔ اینی تمہیں پتہ ہے لالا نے مجھ سمیت دادی جان سے تمہارے متعلق کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اینا نے حیرت سے ماں مریم کو دیکھا۔ سچ تو دادی جان جانتی ہیں میں ایک ناقابل بھروسہ عورت ہوں۔ اینا کا لہجہ ہنوز بے یقینی لیا ہوا تھا۔ مریم نے یکلخت اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اوہ نہیں، تم تو قابل بھروسہ نہیں ہو۔ جو برائی کو اچھائی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہو وہ کیسے داغدار ہو سکتا ہے نا؟ ہمیں تم پہ یقین ہے کہ تمہارے پاک سراپے نے اذان لیلا کو بھی گناہوں کے دلدل سے نکال دیا ہے۔ اینا ساخت و جامد محبت کے خمیر سے گندی مریم کو تک رہی تھی۔ کہانی اور محبت میں اصل سے جنگ جاری ہے۔ محبت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آ کر کہانی ہار جاتی ہے۔ وہ کہانی ہی تو تھی جو اذان شاہ کی محبت سے لڑ رہی تھی۔ کہانی سے وابستہ تمام کردار اپنی بے حسی کے ساتھ مر چکے تھے، لیکن محبت نے اپنے کرداروں کو مرنے نہیں دیا تھا۔ انہیں کہانی کو سمیٹنا تھا۔ آنے والی صبح بہت روشن تھی۔ اینا نے اس روشن کی روشن ہونے سے پہلے نیم تاریکی اجالے میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے آس پاس۔ اذان فجر کی نماز ادا کر کے اپنے بیڈ روم میں آیا تو اینا چاہے نماز طے کر رہی تھی۔ اذان نے ٹھنک کر دیکھا، وہ سفید کرتے شلوار میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھے بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ دادی جان 3-4 روز کے بعد شاہپور واپس چلی گئی تھی اور مریم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی، لیکن وہ جانے کیوں اینا کو مسلسل نظر انداز کرا تھا، لیکن وہ تھی کہ اذان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور اسے قطرہ قطرہ بن کر پگھلنے والی کیفیت سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے اپنی بیچے اس نفرت پر گما تھا، وہی آنسو بن کر بہہ جاتی۔ اذان کی چاہتوں سے بھیگے لہجے اب اس کے اطراف میں گونج رہ جاتے۔ دل کی ابری سی کیفیت سے تنگ آ کر وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی تھی، جہاں روشنی بھرا خوشبودار سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ریکس کے رکھی کتابیں ٹٹولنے لگی اور ایک کتاب اٹھا کر رائٹنگ ٹیبل تک لے آئی، مگر ٹیبل پر موجود ڈائری میں جانے ایسی کون سی کشش تھی جو اسے اس کتاب سے بھی غافل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس نے متجسس ہو کر ڈائری اٹھا لی۔ ممانی میں محبت میں ایک ایسا خوشنما جذبہ ہے جو ہر جذبے کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اینا کا نام میری ویران زندگی میں بہار بن کر مہکا ہے تو جیسے میری زندگی کا عنوان ہی بدل گیا ہے۔ دل بھول نہیں پاتا وہ خواب محبت کا، کیا بھید انوکھا ہے جب سوچنے بیٹھو تو کچھ یاد نہیں آتا، ایک پل کے لیے بھی وہ خواب محبت کا دل بھول کر نہیں پاتا۔ اینا نے بے چین ہو کر ڈائری کے صفحات پلٹ ڈالے۔ ایک ایک صفحہ اذان کے بے پایا محبت کا گواہ بنا ہوا تھا۔ اس کی چاہتوں کی شدتیں اسے رلانے لگی تھی۔ تمہاری محبت کتنی وسیع ہے اذان شاہ، میں کتنی نادان تھی کہ میری نفرت بھی تمہاری محبت کے دامن کو داغدار نہ کر سکی۔ ارے اینی تم یہاں، اور تمہیں میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مریم نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں وہ میں بور ہو رہی تھی نا، اس لیے یہاں چلی آئی۔ اینا نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، چلو کچن کی طرف بڑھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، میں نے خان بابا سے کہہ دیا ہے کہ وہ اب تک کھانا لگا چکے ہوں گے۔ اینا نے ڈائری اور کتاب ایک طرف رکھی اور بے تکلفی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی۔ شام کو اس نے گھر میں قدم رکھا تو اینا رانی کے سر پر کھڑی اسے کچھ انڈور پلانٹس کو پانی دینے کی ہدایت دے رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ وہ اسے یکسر نظر انداز کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے خان بابا، اسے ایک چائے کا کپ بنوا کر اوپر بھجوا دو۔ وہ رانی کو ہدایت دے کر کچن میں چلی آئی اور خان بابا شاید اپنے کوارٹر میں گئے ہوئے تھے۔ اینا خود ہی چائے بنا کر اوپر لے آئی تھی۔ وہ واش روم سے کپڑے چینج کر کے نکل رہا تھا۔ چائے؟ اس نے بمشکل اپنے شکستہ لہجے کو سنبھالا۔ رکھ دو۔ اس نے کپ بند کرتے ہوئے مختصر جواب دیا تو اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر ملول سی کیفیت لیے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اذان نے چائے پیتے ہوئے لہجہ بھر رک کر اس کے چہرے کے قرب کو دیکھا تھا۔ دفعتاً اس کا دل چاہا اس کی ساری بےقدری سمیٹ لے، مگر اس سے پہلے وہ اپنے اوپر لگنے والے داغ کو دھونا چاہتا تھا۔ اینا کی غلط فہمی کی گرہ کو کھول دینا چاہتا تھا۔ وہ چائے کی پہلی ٹیبل پر رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اینا کا سوال بے ساختہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں راضی کی طرف جا رہا ہوں، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ وہ اپنے والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا تو وہ ملول سی وہیں بیٹھ گئی۔
وہ ملول سی وہیں بیٹھ گئی۔ رجا آخر کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ اینا کو اغوا کروا کر اس پر کسی کے ساتھ فرار ہونے کا الزام لگایا تاکہ اذان کو اسے نفرت ہو جائے اور وہ تمہارے پاس لوٹ ہے، مگر وہ بھی پھر بھی تمہارا مقدر نہ بن سکا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رجا اسویر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ راضی کا التجایا لہجہ اذان ملک شاہ کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہو گیا تھا۔ وہ تو راضی سے ملنے آیا تھا لیکن دروازہ کھلنے کے بنا پر بلا جھجک ہی اندر چلا آیا تھا، مگر اینا کا نام سن کر وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ میں جانتی ہوں راضی یہ سب کچھ تم نے میری خاطر کیا، لیکن میں اس دل کا کیا کروں جو صرف اذان شاہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ جب میں اینا کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہوں۔ تم دیکھ لینا راضی، میں اینا کو ایسے رنگوں میں رنگوں گی کہ وہ اذان کی محبت تو کیا اس کی نفرت کو بھی ترس جائے گی۔ اس کی سلگتی آواز اذان کو ہوش میں لے آئی۔ محبت کسی ڈائری کا نام نہیں ہے مس رجا، فرمان کہ تم ختم ہو جانے پر دوسری خرید لی جائے۔ محبت تو پربتوں کے دامن سے پھوٹنے والے چشمے کی طرح اپنی سمیت اور اپنے راستہ خود بنا لیتی ہے۔ اذان ٹھوٹ لہجے میں کہتا ہوا کٹل حقیقت کی طرح ان کے سامنے تھا۔ اذان دونوں نفوس کے منہ سے بیک وقت حیرت ابھری تھی۔ میری خوشیوں کو ڈسنے والے آستین کے سانپ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اذان راضی کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے دھاڑا تو وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اذان تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تو میرے یار ہو، میں تجھے وہ گھبرائے ہوئے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دفتن رجا اذان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اذان میری بات سنو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اذان نے ایک جھٹکے سے صوفے پر گرا دیا۔ رجا نے اپنی سسکی کو دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ راضی تجھے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ راضی نے اذان کی آنکھوں میں اترا خون دے کر اپنے بیڈ روم میں بھاگنا چاہتا، لیکن اذان نے اسے دبوچ لیا۔ ذلیل کمینے آستین کے سانپ! اذان اسے گریبان سے پکڑے پورے قوت سے کون سے مارا تھا۔ اذان خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ رجا اس کا بازو تھامے بری طرح چلا رہی تھی۔ اذان اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے بیڈ پر پھینک دیا۔ راضی نے موقع پا کر سرت سے تکیے کے نیچے رکھا ہوا پستول اٹھا لیا۔ خبردار اذان، آگے مت آنا، میں کہہ رہا ہوں کہ آگے مت آنا، ورنہ کیا کرے گا تو؟ ہاں، اذان جارحانہ لہجے میں آگے بڑھا تو راضی نے بے اختیار ٹریگر دبا لیا۔ گولی اس کی ٹانگ میں پیوست ہوئی تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ رجا بے خودی میں اس کے پاس آئی تھی اور حزانی انداز میں اس کے ٹانگ سے نکلنے والی گولی کو دیکھ کر چلائی، راضی تم نے مار ڈالا، میرے اذان کو مار ڈالا، تم نے راضی مار ڈالا۔ رجا جتنی جلدی ہو سکے بھاگو یہاں سے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، جلدی اٹھو رجا۔ راضی نے عجلت میں اس کا بازو تھام کر اٹھایا تھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی راضی، تم نے اذان کو نہیں، راضی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر جپٹ پڑی۔ چھوڑو مجھے۔ بس کے ہاتھوں کو جھٹک کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر رات کی تاریکی میں فائر کی آواز سن کر باہر لوگ اس کے فلیٹ کے دروازے پر اکٹھے ہو چکے تھے، جنہوں نے راضی کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اینی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یوں اکیلے بیٹھے جیسے کیوں سوچتی رہتی ہو؟ مریم اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مریم جانے کیوں؟ صبح سے میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہو جائے گا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو مریم اس کے پاس آ بیٹھی۔ دل سے سب وسوسے نکال پھینکو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا لالا کہاں ہے؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، آخر کب تک کھانے پہ ان کا انتظار کریں گی؟ مریم نے اس کی توجہ مبذول کروائی، بتا کر گئے تھے واپسی پہ بہت مجھے دیر ہو جائے گی۔ مریم بی بی، وڈے صاحب آئے ہیں۔ رانی نے آ کر اطلاع دی تو وہ ٹھٹک گئی۔ کون؟ تایا جان آئے ہیں؟ مریم نے جواب طلبی نظروں سے رانی کو دیکھا۔ نا جی، شاہ حیات صاحب آئے ہیں۔ کیا پاپا آئے ہیں اس وقت؟ وہ بھی یہاں؟ مریم کی حیرت دید نہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ اوپر سوچ انداز میں نیچے چلی آئی۔ ہینا بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اچھا اس ترالی کے پٹ میں ٹہل رہے تھے، ان دونوں کو دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اینا ہی ہے نا؟ انہوں نے مریم کے پیچھے کھڑی اینا کو دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ آج اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اذان تمہیں کبھی مجھ سے ملانے گھر نہ لاتا۔ پاپا خیر تو ہے نا؟ بتائیں پاپا کیا بات ہے؟ مریم نے بے چین ہو کر انہیں چھانوں سے تھام لیا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، اذان ہاسپٹل میں ہے۔ لالا ہاسپٹل میں ہے؟ کیا ہوا لالا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح سے سکتے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ اینا ساکت و جامد چوں کہ توں کھڑی تھی۔ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے وہ، لیکن ٹانگ پر گولی لگنے سے ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ حیات شاہ مریم کے خود سے لپٹائے مدھم لہجے میں بتانے لگے۔ اذان سرجری وارڈ کے پرائیویٹ روم میں خوش و خرس سے بکانا پڑا تھا۔ مریم تو آتے ہی بے اختیار ہو پڑی تھی۔ اینا اس کے بیڈ کے پیٹی پر دونوں ہتھیلیاں جمائے خاموش کھڑی تھی۔ اینا کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دفتن مریم اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو بے اختیاری میں اس کے لپک کر رو دی تھی۔ رات جانے کیسے گزری تھی۔ صبح صادق کے واقع شاپور سے سب لوگ آن پہنچے تھے۔ اذان بہت سنبھل کر ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن قصداً وہ حیات شاہ کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اذان میرے بچے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بالآخر وہ خود ہی آگے بڑھے اور اس کی پیشانی پر پیار دے کر پوچھنے لگے تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ بیٹا مجھے اتنی بڑی سزا مت دینا، میں ترس گیا ہوں تمہارے منہ سے پاپا سننے کے لیے۔ اماں، اذان آپ کی بات مانتا ہے، دیکھیں کیسے منہ موڑ رکھا ہے اس نے۔ بھائی صاحب آپ ہی سے سمجھائیں، اسے بھاگتی دوڑتی زندگی میں نے میرے بوڑھے وجود کو تھکا دیا ہے، اب مجھ میں سخت کہاں رہی ہے اس کی بے تنائی سہنے کی۔ حیات شاہ دیدہ ہو گئے تھے۔ لالا پلیز گزری باتوں کو گزرتے وقت کے ساتھ گزر جانے دے اور یوں خود سے انتقام لینا چھوڑ دے۔ نہ کوئی شخص کسی کی زندگی جی سکتا ہے، نہ کسی کو موت مر سکتا ہے۔ مامانی جو زندگی لکھوا کر آئی تھی وہ گزار کر لوٹ گئیں۔ ہم اور آپ بے بس تھے لالا، آپ اس بے بسی کو پاپا کا مقدر مت بنائیں۔ مریم آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے اس کے سامنے آن موجود تھی۔ کون بے بس، میں یا پاپا؟ تم اچھی طرح سے۔ یک لگت اذان نے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ بے اختیاری میں نے پاپا کہہ بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے پاپا کہا اذان، تم نے مجھے پاپا کہا۔ میرے خدایا، میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہہ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے دیوانہ مار چوم رہے تھے۔ دیکھیں اماں، میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہا ہے۔ حیات شاہ بدحواسی میں سب سے مخاطب ہو رہے تھے۔ کمرے میں موجود تمام نفوس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ شاباش پتر، تلخ یادوں کو ماضی کے سمندر میں پھینک دو اور اپنے آج بھی نظریں چماؤ۔
ہم سب کی محبتیں تیرے ساتھ ہیں، حیات کو معاف کر دے پتر، میرا باپ ہے تیرا آخر تیرا۔ عطیہ جان کے نم لہجے پر وہ ہولے سے سر ہلا گیا تھا۔ فاصلوں سے سچ نظر آنے والے شے قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں ویسے سچ نہیں ہوتا۔ وہ جان سے نزدیک ہو کر بھی دور تھی، سو اسے ہر چیز دھندلی نظر آتی، سب کچھ کئی حصوں پر مشتمل نظر آتا، لیکن جب سے اینا نے شک کی اینک اتاری تھی سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ تمام حقیقتیں کھل کر اس کے سامنے آ موجود ہوئی تھی۔ حقیقت کی تیز روشنی میں بدگمانی کو اپنے اندر سمیٹ چکی تھی، لیکن وہ اب بھی وہیں تھی، بیچ منجدار میں۔ اذان لالا، آپ میری بھابھی کو مزید آزمائش میں مت ڈالیں، وہ بہت اپسیٹ ہے۔ مریم کے التجا پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ میری طرح ریاضت تو کرنے مرنے کی، وہ میری طرح تمناؤں کو مارے تو صحیح، پھر میں ایک ہنسی ہوئی صبح اسے لا کر دوں گا، رات وہ میرے لیے ہو کر گزارے تو صحیح۔ مریم نے اسے خشمناک نظروں سے گھورا۔ لالا بس دس از ناٹ فیئر، آپ تنگ کر رہے ہیں میری بھابھی کو۔ اذان کھلکھلا پڑا۔ اور جو تمہاری بھابھی نے مجھے تنگ کیا ہے وہ؟ اذان خاصا پرسکون تھا، لیکن دادی جان اور سمیر شاہ کے پیچھے وہ مخمور اور افسردہ سی باتوں میں بک کے لیے داخل ہوئی تو اس کا سارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ دادی جان اور سمیر شاہ اسے حیرت دریافت کر رہے تھے، لیکن وہ نگاہیں جھکائے بالکل خاموش تھی۔ اذان نے بغور سے دیکھا اور ٹسپٹا کے آگے بڑھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اذان نے پھولوں کا بکے اس کے ہاتھ سے لے کر کہا تو مریم کے پاس کھسک گئی تھی۔ اینی، لالا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تمہیں انہیں سوپ نکال کر دو۔ مریم نرم لہجے میں کہہ کر دادی جان کے پاس آ بیٹھی۔ صبح سے حیات نے چکر نہیں لگایا؟ دادی جان، پاپا تو آپ کے جانے کے بعد ہی آ گئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں، بتا رہے تھے کہ رات کو پھر چکر لگاؤں گا۔ مریم انہیں تفصیل بتانے لگی۔ اینا سوپ باؤل میں نکال کے اس کے پاس لے آئی، یہ سوپ پی لے، منمنائی آواز میں پکارا گیا۔ پلا دو۔ وہ سنبھل کر قدرے اٹھ بیٹھا تھا، اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سنا نہیں تم نے؟ آپ کے لاڈلے پن سے کہہ گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے سوپ پلانے لگی۔ اذان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، روئی روئی سی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ بس رہنے دو، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اذان نے یکلخت اس کا ہاتھ روک دیا۔ اذان کو گھر آئے ہوئے ہفتہ ڈیڑھ ہو چکا تھا اور وہ اسٹک کے سہارے تھوڑا بہت چل پھر بھی سکتا تھا۔ دادی جان اور سمیر شاہ جا چکے تھے، البتہ تایا جان اور تائیمہ تقریباً روز ہی اذان کی فون پر خیریت دریافت کرتے۔ حیات شاہ کا آنا جانا بھی قائم تھا۔ اذان ان سے پہلے کی طرح تیکھے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، لیکن جانے کی خاموش تھا، حالانکہ اس کے پاس سارے جواز موجود تھے، پھر بھی وہ اینا کو کیوں نہیں کہتا تھا۔ اینا خاموشی سے بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک سوئیاں کرتی سوئیوں کو مدھم آواز کو اپنے دل کی دھڑکنوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ مریم کھڑکی کے ساتھ کینڈل لائٹ کارنر پر لگی کینڈلز بجھا کر دیے رکھ رہی تھی۔ اذان اس کے پاس کھڑا خاموشی سے تک رہا تھا۔ لالا، آپ کو یاد ہے نا ممانی بہار کی راتوں میں دیے جلایا کرتی تھی، امید اور آس کے دیے؟ ہاں یاد ہے۔ اذان نے ہولی سے سارے لا کر کھڑکی سے باہر کے جھونکوں کو دیکھا۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی پھولوں میں رچی ہوئی بہار کا سندیسہ سنا رہی تھی۔ مریم دیے سے جا کر جانے کب باہر چلے گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر اینا کو دیکھا جو اپنی خالی ہتھیلیوں کو کھوج رہی تھی۔ وہ اسٹک کے سارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا مانگ رہی ہو؟ محبت۔ اینا نے سر اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کے آگے پھیلا دیے۔ محبت ہمیشہ خالی ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے، دیکھو اذان، میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ان میں۔ اس نے بھیگی پلکوں سے التجا کی تو اذان کا دل پگھل گیا۔ میں ان ہتھیلیوں کو اپنی محبت سے بھروں گا اینا، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے اینا کی ہتھیلیوں کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ مریم نے مجھے بتا دیا ہے۔ اینا کی لرزتی ہوئی آواز پر اس نے متجسس ہو کر دیکھا۔ کیا بتایا مریم نے تمہیں؟ اینا نے مسکرا کر پر یقین لہجے میں کہا تو اس کے لہجے میں شرارت ہو گئی۔ لیکن ایک بات تو اس نے تمہیں بتائی نہیں ہوگی۔ کیسی بات؟ اینا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ اذان نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ شرم سے سمٹ گئی۔ اینا نے اٹھنا چاہا تو اذان نے اسے بٹھا لیا۔ بہت کچھ ابھی کہنا ہے، بہت کچھ دل میں رکھا ہے، بہت سی باتیں ہیں جنہیں اب عام کرنا ہے۔ اذان کے جسموں سے بھرپور آواز اس کے سارے زخموں کو دھو رہی تھی۔ تمہاری محبت میری نفرت سے جیت گئی اذان شاہ۔ اینا کے لہجے میں دھیمے لہجے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ محبت جیت جاتی ہے اور انسان یوں ہی بے بس ہو جاتا ہے، جیسے میں تمہاری محبت میں بے بس ہو گئی ہوں۔ اس کی میٹھی سرگوشیاں اینا کو نہال کر گئی تھیں۔ اذان اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا تو اس کی گمبھیر آواز اینا کو سحرزدہ کر گئی۔ چلو کچھ دیر جلائیں، کچھ دیے جلائیں، وہ دیے جو چاہتوں کے کسی خواب کے سفر میں جذبوں کے پانیوں پر کئی کشتیاں بنا کر کچھ بادبان کھولیں گی، وہ دیے جو من کے اندر دھیرے سے جگمگائیں، کچھ حرف سرسرائیں، کچھ خیال جھلملائیں، تنے نتواں پر جمتی ہوئی برف کی اٹھائیں، کسی داغ کو مٹائیں، چلو کچھ دیے جلائیں۔ اذان نے رک کر اینا کو دیکھا، اس پر یقین لہجے میں وہ سر ہلایا اور ان دونوں نے اسٹینڈ پر رکھتے ہوئے دیے جلا کر ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی میں اپنے محبت کا عکس دیکھا۔ محبت کے عکس میں بہار کے سارے رنگ جاگ اٹھے تھے۔ شاخوں نے اپنا زرد چولہا تار پھینکا تھا، سارا منظر صاف و شفاف تھا، خوشبو بھرے راستے نے اس کے قدم چوم لیے تھے۔ ناول کا نام تھا چلو کچھ دیے جلائیں، از قلم در سمن سلیم۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔